بہت خوبصورت. کسی اور نے پڑھی ہے یہ والی اسٹوری؟ جی سر پڑھی ہے ساری ساری پڑھی ہیں، میں نے بھی ساری پڑھی ہیں اور بڑی وہ ایک جیسی ہی لگ رہی تھیں. جب پھر آخر میں جب وہ قرآن کے پڑھنے لگے تو یا تو آپ تھوڑا سا باعث کہہ لیں یا اس میں سوچ ہی بدل گئی بالکل. اچھا وہ دیکھیں کہ ایک تو فائر کا میں نے نوٹ کیا تھا کہ فائر کی بہت امپورٹنس ہے جتنی بھی کریشن یہ میتھس ہیں اسٹوریز ہیں جو بھی آپ ان کو کہہ لیں. سیکنڈلی پیس کا لائک ایوری بڈی واز بلیسڈ اینڈ دے ور ایسکڈ ٹو لیو ان پیس. اور کچھ اسٹوری جو ہے ایول کو بھی کہیں ہائی لائٹ کرتی ہیں اور کچھ نہیں. جینیسس والی پڑھ کے مجھے غصہ آیا تھا کیونکہ بیچارہ سرپنٹ اس کو بھی سزا ہے، خواتین کو بھی ہے، مردوں کو بھی ہے. سو یس اوور آل خیر. اور جاپنیز مجھے کافی ابسرڈ لگی تھی سب سے زیادہ. باقیوں میں ایٹ لیسٹ لائک دیر واز اسپرٹ آف گاڈ اور ایٹ لیسٹ لائک دیر واز اسپرٹ سم تھنگ واز ایگزسٹنگ آلریڈی. لیکن جاپنیز میں تو کچھ بھی نہیں تھا. ایون گاڈ بھی مٹی سے بنا. نہیں ابھی سب سمجھ آ جائے گا. دیکھیے نا یہ بڑا اچھی اس طرح سے ایکسرسائز ہے. وہ بس میں کہنے لگا تھا کہ جینیسس اور کی جب بات کی ابھی تو اس میں اور ارکوائی میں ان دونوں متس میں بیچاری عورت پہ سختی آتی ہے، ورنہ باقیوں میں یعنی کہ کافی حد تک باتیں مشترک ہیں، لیکن ان دونوں میں یہ چیز ذرا معیوب تھی. ایک ایسپیکٹ ضرور ہے اسلامک ٹریڈیشن میں بھی ہے، ہم جتنا مرضی اس کو مانے یا نہ مانے، احادیث میں وہ ایسپیکٹ آتا ہے، مگر زیادہ بیلنسڈ ہے اسلامک پرسپیکٹو. سو اس میں انیشلی تو یہی بتایا گیا ہے دیٹ the people who have جو یہ تھے they lived underneath the earth جو ہماری سرفیس ہے. سو اینڈ دین دے ہیڈ اے گرینڈ ماسٹر جو یا جن کو کہتے ہیں لارڈ آف آل لائف، جس کو ایک کینگ کہتے تھے، جو پروبلی ان کا کنگ تھا یا بیسکلی رولر اور لیڈر. And then underneath there was complete peace and serenity and everybody lived with harmony. And basically جو اگر ہم اس وقت کو اس سے ریلیٹ کریں تو کوئی باہر کی کوئی انفلٹریشن نہیں تھی اس نیچے کے جو دنیا تھی. اینڈ دین بیسکلی اس کے اندر ایک ٹری کا ذکر ہوا ہے جو کہ جس کے اندر پھر اس نے جو کین تھا اس کے اندر ایک ہول ڈگ کر کے اینڈ دین آہستہ آہستہ نیچے کی لائف اس نے ٹرانسفر کی اوپر کی لائف میں. اینڈ اس ٹری کے ذریعے بیسکلی جو نیچے کی ساری جو بھی نیچے کا کرکس تھا وہ اوپر چلا گیا، اور اس کے اوپر بعد میں ارتھ یا وہ جو کنٹری کا ذکر کیا افریقہ یا جو بھی جس طرح کا انہوں نے کیا وہ بن گئی. بڑا ہی خوبصورت ہے، میں بھی ساتھ ساتھ پڑھتا جا رہا ہوں. It's really fascinating. Sorry, and some of the animals they even started coming out of the branches. بیسکلی انہوں نے خود سے ہی بیسکلی وہ چھٹکارا پانا چاہے تھے نیچے کی جو دنیا تھی. اینڈ دین اس کے اندر جو پھر ذکر ہوا ہے کہ پھر all the people میل اینڈ فیمیل بوتھ کمبائنڈ وہ بھی باہر آ گئے. اینڈ دین کینگ نے بیسکلی ان کو کہا کہ تم لوگوں نے ادھر رہنا ہے ود دا سیم کائنڈ آف ہارمونی جو نیچے تھی. نیچے حالانکہ کوئی there was no source of light yet نیچے لائٹ تھی جس کی وجہ سے وہ لوگ پیس میں تھے. اور انہوں نے I'm sorry for the noise. So اوپر جا کے انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی لائٹ جو ہے بس وہی ہوگی which was the sun، جو کہ صرف دن میں روشن ہوگا، رات میں نہیں ہوگا. بٹ you guys cannot be allowed to light a fire. یہ اس نے ان کو کمانڈ دی تھی کینگ نے. اینڈ دین بیسکلی ایٹ دی اینڈ جیسے ہی رات ہوئی تو ان کے اندر ایک فیئر آ گیا بیکاز دے could not see each other. But the animals they have this ability کہ وہ رات میں دیکھ سکتے ہیں. سو ان کو sort of maybe لگا کہ وہ ہم سے superior ہیں، یا ایک ویسی خوف جو حزن ایک انسانوں پہ طاری ہو جاتا ہے وہ ہوا، جس کی وجہ سے they ended up lighting the fire and obviously disobeying what Kang had told them not to do. اس کی وجہ سے پھر ایک رفٹ کریٹ ہو گئی ہیومنس میں اور اینیملز میں. پہلے وہ لوگ بالکل ساتھ ایک یونٹ
بن کے رہتے تھے ساری چیزیں. اس کے بعد اس فائر کی وجہ سے بیسکلی دے گاٹ اسکیئرڈ آف دا لائٹ. تو انہوں نے کہا کہ انسان جو ہیں وہ تو ہمیں پرابلی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, اینڈ تو وہ ان سے پھر چلے گئے, دے وینٹ ٹو کیوز, اور بس ایک رفٹ کریٹ ہو گئی. سو بس اینڈ یہی کرتے ہیں کہ جو یہ بش مین تھے آف دی افریقاز, یہ جو لائن ہے, دی بش مین آف Africa believes that not only are plants and animals alive, but also rain, thunder, the wind, spring, etc. They claim what we see is only the outside form or body. Inside is a living spirit that we cannot see. These spirits can fly out of one body into another. For example, a woman's spirit might sometimes fly into a leopard, or a man's spirit fly into a lion's body. جو یہ آخری ہے نا لائن, دس واز لائک ویری اسٹرائکنگ ٹو می, بیکاز بچپن سے ہی نا ہم لوگ کو گھر میں ایک اس طرح کی ایک پتہ نہیں رومی کا شعر تھا یا اقبال کا تھا, کہ اس کا میننگ مجھے بس تھوڑا بہت یاد ہے, جس کے اندر یہی بات ہوتی ہے کہ 3 قسم کے فن ہیں, جس میں ایک کیمیا گری آتی ہے, سیمیا گری اینڈ سیمیا, کیمیا اینڈ ریمیا. یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو کہ صرف جو اولیاء ہیں نا اللہ کے جو قریب, جو ان کے فرینڈز ہیں, صرف وہ لوگ اس چیز کے اوپر وہ حاصل کرتے ہیں. اینڈ دین اس کے اندر بالکل وہی چیز مینشن ہوئی ہے کہ ایک انسان کی باڈی ایک اسپرٹ کی باڈی میں آتی, جو کہ آئی بلیو واز ریمیا. ریمیا واز بیسکلی شیپ شفٹنگ, اینڈ سیمیا واز بینگ ان ملٹیپل پلیسز ایٹ دا سیم ٹائم, اینڈ کیمیا گری obviously از alchemy of the highest level, جس کے اندر سونا بنانے کا طریقہ ہے, لائک وہ جو ڈفرینٹ چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. سو اس چیز سے میں بالکل بہت زیادہ ریلیٹ کری تھی اس چیز کو, جس کی وجہ سے میں نے یہ اسٹوری چوز کی تھی. So I hope I did a good job. نہیں اچھا, وہ آپ نے ریلیٹ بالکل صحیح کی ہے. تھوڑا سا اس کے اگر سمبلزم کو نہیں وہ کرتی ہیں, تھوڑا سا سمبلزم اگر شروع سے دیکھیں جی جو ہم نے اصل میں بات یہ ہے کہ اس میں جو کچھ مجھے جو لگ رہا ہے لکھا ہے وہ وہی ہے جو ہم گینون میں فلسافیکلی پڑھتے ہیں. جی بالکل. تو میں آپ کو چیلنج کروں گا کہ آپ کو اس طرح سے کچھ نظر نہیں آیا؟ نہیں سر, کافی جیسے ایون جو ہم نے لاسٹ چیپٹر بھی جو پڑھا تھا آف ہاؤ پہلے کیا تھا, دین سٹی وہ کس طرح اس کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہے, وہ سارا بیسکلی آئی تھنک ساری متس, ایون جو ہم نے سارے جو ٹیکسٹ پڑھے ہیں, دے آر سارٹ آف ایٹ دی اینڈ ان کا سملر میننگ ہی ہے. ہاں جی, تو وہ چیزیں تو کافی زیادہ ہر جگہ میں آپ کو وہ نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. Anybody else would like to add? تھینک یو سکینہ, بہت اچھا. مگر میرے خیال ہے ہمیں تھوڑا سا اس پہ ٹائم لگانا چاہیے. کوئی اور شخص اگر ایڈ کرنا چاہے. احسن صاحب. اس میں میرے خیال تمہارے صاحب یہ غالباً یہ جو ٹری جس کا ذکر ہوا ہے یہاں, میرے خیال یہ جو گنو وہ جو ٹری آف لائف کا جو ذکر کرتے ہیں یہ اس سے ریلیٹڈ ہے ویسے, جس کو پھر وہ ورلڈ ایکسس کے ساتھ بھی ایکویٹ کرتے ہیں, جو مختلف عالمین کی سینٹرل ایکسس ہیں, مختلف ریمز کی مختلف اسٹیٹ آف ایگزسٹنسز کی. اور پھر یہ کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ اندھیری, وہ رات کی اندھیری سے گھبرا کر تو انہوں نے فائر کو لٹ کیا, تو یہ کیا اس کے ایکوولنٹ ہے کہ جس میں وہ, کیونکہ 2 ٹریز کا ذکر ہے, ایک تو ٹری آف لائف ہے, ایک ٹری آف دا نالج آف گڈ اینڈ ایول ہے, کہ گڈ اور ایول کی جو ڈسکریمنیشن یا وہ ڈسٹنگوش کرنے کی جو ایبلٹی پیدا ہونا, تو مطلب کہ آپ وہ ایک لحاظ سے وہ اپوزیشنز جو ہیں اور جو کانفلکٹ اور کنٹراسٹ ہیں ان کی جو ریکنسائل کرنے کے بجائے ان کی اپوزیشن جو ہے اس پہ زیادہ فوکس کرنا. تو یہ جو فائر کا جو لٹ کرنا ہے بیسیکلی یہ اس کے ایکوولنٹ ہے کہ جس میں آپ اپوزیشنز اور کانفلکٹ اور کنٹراسٹ جو ہے وہ آپ کے اوپر حاوی آ جاتا ہے, اور جو ان کا جو کمپلیمنٹری ایسپیکٹ ہے وہ لیس ڈومیننٹ ہو جاتا ہے. تو کیا یہ مطلب یہ وہ اس کے پیچھے وہی ہے بیسیکلی, مطلب اگر وہ 1-to-1 کورسپونڈنس اسٹیبلش کی جائے تو کیا یہ اسی طرح کی بنتی ہے؟ مورلیس مجھے تو یہی امپریشن ملتا ہے. جی کافی حد تک ایسے ہی ہے, مگر اگر ہم اجازت دیں تو شروع سے دیکھو کہ with God underneath the earth کا یہ مطلب ایگزیکٹلی وہی ہے جو لفظ سبسٹنس کا مطلب ہے. یہاں پہ سبسٹنس سے مراد ہے کہ انڈیفرینشیٹڈ ریالٹی,
of God. یعنی کہ ہے نا کہ ابھی آپ جینیسس میں بھی دیکھیں گے they were just formless, وہ تو میٹر ہے، مگر ادھر یہ لگتا ہے underneath the earth in this place people، اور یہ پیسفلی رہنا اس لیے کیونکہ they were one، ابھی وننس میں تھے. یہ ہماری بھی جو لوکل پنجابی کی فیری ٹیلز ہیں، ہماری آیا پڑھا ہمیں سناتی تھیں بچپن میں کہ آدمی اور جانور سب اکٹھے رہتے تھے اور ایک دوسرے کی زبان سمجھتے تھے. اس میں بھی اس کا ذکر ہے. یہ تمام کلچرز میں یہ یاد ابھی تک موجود ہے. دے انڈرسٹوڈ ایچ ادر، یہی کہہ رہے ہیں نا. دوسرا یہ کہ اٹ واز آلویز لائٹ، کیونکہ یہ تو گاڈز لائٹ میں ہے نا. ابھی جو آپ لوگوں کو یاد ہو الونا میں بھی انیشلی پیپل ور اونلی کریشن واز تھاٹس ان گاڈز مائنڈ. انہوں نے بھی اس کو فیمنن لیا ہے، یعنی کہ جو چھپا ہوا ہے نا، اس لیے اس ایسپیکٹ کو لیلا بھی کہا گیا ہے. اس کو فیمنن دیکھا گیا ہے جو گراؤنڈ ہے. یعنی کہ اس میں ابن العربی کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ ان نون ہے، اس کو بھی انہوں نے لیلا کہا. مگر یہ اس لیے نہیں کہ اس میں کوئی لائٹ کی کمی ہے، وہ لائٹ ہی لائٹ ہے، مگر نان مینیفیسٹڈ ہے، ان نون ہے، ان نویبل ہے اسی سائڈ سے. اینی وے پھر ظاہر ہے یہ جو گاڈ ہے اس نے کریشن کا سوچا، اس میں لکھا ہے. تو پہلی چیز کیا کریٹ کی جو ابھی عباس صاحب نے کہا، ہی کریٹڈ اے ونڈرس ٹری. اور یہ ایگزیکٹلی کاسمک ٹری کی سمبل ہے، اور الٹیمیٹلی کاسمک ٹری از دا سمبل آف دا ڈیوائن اسپرٹ. ڈیوائن اسپرٹ ہی ہے جو پوری کائناتوں کا محور ہے، قطب کہہ لیں، سینٹر کہہ لیں، which joins all the levels of reality. تو اسی لیے انسان کے بھی سینٹر میں اسپرٹ ہی ہے. تو انسان کے دل سے لے کے عرش خدا تک جو کنٹینیوٹی کا اسپیکٹ ہے وہ یہ اسپرٹ آف گاڈ ہے، جس کا ایک بہت کمال سمبل درخت ہے. تو یہ آپ کو پتہ ہے قرآن میں بھی آتا ہے، وہ جو ہے سدرۃ المنتہا کی بات ہوتی ہے، اور احادیث میں بھی آتا ہے کاسمک ٹری، جو بلکہ اسی میں سے آتا ہے کہ وہ الٹا ہے. اس کی جو پوری کائنات ہے اس میں اس کی برانچز پھیلی ہوئی ہیں. اسلامک کاسمولوجی میں بھی ایسے ہی، اور اس میں بھی ایگزیکٹلی ایسے ہی بتایا میں نے. سو بیسکلی اٹس این امیج آف دا ہول کاسموس از سین تھرو دا سمبل آف اے ٹری. ہاؤ دا اسپرٹ آف گاڈ اسپرٹ آف گاڈ جو ہے نا اٹ سسٹینز دا ہول کاسموس. ٹھیک ہے باس صاحب اس حوالے سے؟ جی مطلب وہ سینٹرل ایکسس ہوگا نا جو تمام لیولز آف ایگزسٹنس کو کنیکٹ کر رہا ہے، سب کا سینٹرل ایکسس ہے، کامن سینٹر سب کا. بالکل صحیح. یعنی کہ اٹس اسپرٹ آف گاڈ نا، یہی تو مسٹری ہے اسپرٹ کی، کیونکہ گاڈ از انفینٹ. سو دیر از دس ایسپیکٹ آف گاڈ which is the instrument of creation. یہ خیر لمبی بحث ہے، ابھی اتنا ہی کافی ہے. جی مریم آپ کچھ؟ جی ابھی آپ نے جو سدرۃ المنتہا اور اس میں پیرالل ڈرا کیا ہے، تو اس میں مجھے یہ ڈفرینس نظر آ رہا ہے کہ سدرۃ المنتہا اوپر ہے اور اوپر سے نیچے آ رہا ہے، جبکہ اس کیس میں ان کی کریشن نیچے سے اوپر گئی ہے. یہ پوائنٹ آف ویو، یہ اس کو گینو کہیں گے کہ کاسمولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ بیان کر رہے ہیں، اور اسلامک ٹریڈیشن میٹافزیکل پوائنٹ آف ویو سے بیان کر رہا ہے. تو یہ بس ایک آبزرویشن تھی، اس سے شیئر کیے. اس پہ جو ماسٹرز ہیں انہوں نے اس پہ بات کی ہے. اس کے لیے آف ہینڈ تو میں ساری وہ چیزوں کو نہیں کر سکوں گا، مگر اس پہ ہم آگے آپ کو نا چیزیں دے سکتے ہیں. پر یہ بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے یہ، یعنی کہ یہ کوئی تکا نہیں ہے، یہ ایک ہی چیز کو دیکھنے کے دو طریقے ہیں. ایک وہ بھی ہے نا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو تب یہ سب یہاں پر ہی قائم ہوگی جو ابھی دنیا ہے. تو اگر اس فیوچر کے فیوچرسٹک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو پھر تو وہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اوپر ہوگی جنت اور نیچے، سب کچھ ایک ہی لیول پہ ہوگا. تو دنیا تو ختم ہو جائے گی نا، اٹ ول بی رولڈ اپ ایز اے اسکرول لائک دی قرآن سے. جی وہ نہیں، اس دنیا میں تو نہیں ہو سکتا. قیامت پہ یہ سب ختم ہو جائے گا، وہ پھر سب ایک ہو جائے گا، پردے ہٹ جائیں گے. تو اس لیے پھر God will be in front of everybody. ویسے بھی وہ ہر ریئلمس
کا نیچرل ریئلم کے ساتھ ایک تو ڈائریکٹ کورسپونڈنس بھی ہے، لیکن ساتھ ایک وہ انورس انالوجی بھی ہے جو گنو بات کرتے ہیں کہ ایک اپ سائڈ ٹری جو ہے وہ ڈاؤن سائڈ لگتا ہے نیچرل ریئل میں. جب آپ ایک ریئلم سے اگلے میں جائیں گے تو دیر از این انورژن بیسیکلی. جی تو یہ بڑی سٹل بات ہے، مگر ایگزیکٹلی بات صاحب یہ وہی ہے نا کہ آپ دنیا سے دیکھیں گے تو وہ آپ کو الٹا نظر آئے گا، آسمان سے دیکھیں گے تو وہ دوسری طرح بالکل نظر آئے گا. ایبسولوٹلی کیونکہ وہ جو ایکسٹریمز جو ہے نا، خیر وہ مجھے کیونکہ آفر نہیں ابھی، یعنی کہ جو سبسٹنس بھی ہے وہ بھی جو ہے نا الٹیمیٹلی اٹس اے ویری فینٹ ریفلیکشن آف گاڈز انفینٹی. تو وہ ایک بالکل صحیح. میٹافزیکل پرسپیکٹیو ہے، ایک کاسمولوجیکل پرسپیکٹیو ہے. اس پہ اوپن رکھیں گے، آگے چلتے ہیں. تو ایک کاسمک ٹری ایز دا ڈیوائن اسپرٹ کافی کلیئر ہے، اور اس سے پھر سمجھ آتا ہے کہ وائی ہول واز ڈگ دیر، کیونکہ وہ سینٹر سے ہی کائناتیں جڑی ہوئی ہیں. بالکل صحیح. اور یہ آپ کو ریڈ انڈین والی میں بھی دیکھے گی. اچھا ویسے تبور صاحب یہ جو ہول اس نے کہا ہے کہ ایٹ دا بیس آف دا ٹری ہی ڈگ اے ہول دیٹ ریچ آل دا وے ڈاؤن انٹو دا ورلڈ. اچھا یہاں ظاہر بات ہے وہ آل دا وے ڈاؤن، وہ تو میرے خیال وہ عالم وہ ہے نا، میرے خیال غیب کہہ لیں، غیب کہہ لیں یا سٹل ریلم کہہ لیں نا، سٹل کہہ لیں. ہاں یعنی کہ ابھی وہ مٹیریلائز نہیں ہوا. اس کا جینیسس میں جو سمبل ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو جب وہ میٹر میں ڈراپ کرتا ہے تو ہی بیکمز کانشیس دیٹ از ناٹ ویئرنگ اینی کلوتھس. صحیح. وہ اس چیز کا سمبل ہے کہ چیزیں سیپریٹ ہو گئی، الگ الگ ہو گئی. جی میں سب وہی کہنا چاہ رہا تھا کہ جب یہ ہول سے باہر آپ آ رہے ہیں تو آئی بلیو یو آر انٹرنگ انٹو دی فارمل ڈومین. مجھے یہ امپریشن ملا، ہول سے نیچے نان فارمل ڈومین. نان فارمل نہیں ہے، نان فارمل کے بعد نان فارمل تو اینجلز ہیں، اس کے بعد سٹل ڈومین ہے. اور ہاں جی میں وہی اصل میں دیکھا تھا کہ یا تو وہ یہ برزخ سے مطلب کہ آپ یہ عالم مادی میں یا تو انٹر ہو رہے ہیں ہول کے تھرو، یا آپ ہول کے تھرو فارورڈ ڈومین میں ہو رہے ہیں. دونوں میں سے کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے. برزخ سے مادی میں آ رہے ہیں. صحیح ٹھیک ہوگا. اس میں بہت سے سمبلزم جو ہے نا وہ ہوئے میں کولیپس ہوئے میں، اس پہ آپ اور جیسے پڑھیں گے تو اور کلیئر ہوگا. تو یہ اچھا اوپننگ ہے اسٹوری کے ذریعے. تو ونس اگین یہ جینیسس میں بھی ہے کہ وہ ٹری کی جو اہمیت ہے، سینٹر ایٹ دا سینٹر آف دا گارڈن دیر واز اے ٹری اینڈ فرام دا بیس آف دا ٹری دیر فلوڈ دا فاؤنٹین آف لائف. فاؤنٹین آف لائف وہ اسپرٹ کا ہی ایسپیکٹ ہے نا، لائف کمز فرام دا اسپرٹ. اچھا تیمور صاحب کہیں یہ ہول سے باہر آنا پھر یہ اس کی کورسپونڈنس وہ فال کے ساتھ تو نہیں ہے کہ وہ جو ایک پریموڈیل سٹیٹ سے جو فال ہوا تھا وہ سیب کھانے کے بعد، تو یہ ہول سے باہر آنا اس فال سے پھر شاید اس کی کورسپونڈنس بن رہی. دیکھیں یہ آہستہ آہستہ ہی ہے نا، ایک تو ہے کہ وہ ڈیوائن ریلم سے ان کو ارتھلی پیراڈائز میں آئے، یہ شاید وہ سٹیج ہے. جب یہ غلطی کریں گے تو پھر فال ہوگی. یہ بڑا اچھا سوال تھا آپ کا. اسی لیے جو ارتھلی پیراڈائز ہے وہ اس دنیا میں کو ہی کہا گیا. اس وقت یہ دنیا تو تھی مگر یہ میٹر میں نہیں گری تھی، اٹ واز اسٹل ان اے سٹل اسٹیٹ. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس میں چیزیں موجود تھیں، اور یہ وہ چیزیں کیونکہ ایک یونٹی کا حصہ تھی تو اس میں کوئی لڑائی شڑائی نہیں تھی، پیس تھا. صحیح. تو یہ جینیسس جب پڑھیں گے نا تو یہی چیزیں اور کلیئر ہو جائیں گی. تو میرے خیال سے کیونکہ اصل میں اس ڈسکرپشن میں اصل میں وہ ہول سے باہر آنا وہ زیادہ اسپیسیفکلی نہیں بتایا ہوا کہ یہ کس ڈومین سے کس ڈومین میں انٹری ہے، اسپیسیفکلی شاید نہیں بتایا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے اب جو دوسرا آپ نے سوال کیا اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ نان فارمل سے سٹل ڈومین میں آئے، اور جب غلطی کریں گے تو سٹل سے مٹیریل میں آئیں گے. مٹیریل ہاں. اور جو سٹل ہے وہاں سن آپ کہہ لو، نیچے تو گاڈز لائٹ تھی نا، نیچے there was light, God is light. مگر سٹل ڈومین میں سن is also a symbol of the spirit. And then شاید ایسا ہو کہ جو فائر ہے that is a symbol of human intelligence. اچھا یہ بتدریج نیچے آتے جا رہے ہیں نا، from pure light to a light which comes and then goes ایک up and then artificial light. Anyway یہاں اس کو ہم چھوڑتے ہیں. یا ایسی لائٹ جو جس میں جو ڈسکریمنیٹری ایسپیکٹ ہے وہ ڈومیننٹ ہو، مطلب یونیٹیو ایسپیکٹ اتنا ڈومیننٹ نہ ہو، جو
ڈسکریمنیٹ کرنے میں زیادہ انوالو ہو, نہ کہ ریکنسائل یا یونیفائی کرنے میں. ایسا بھی کہہ سکتے ہیں. بس مجھے ایسا لگا, آئی ایم کانٹ بی شور, مگر لگا ایسا ہی ہے کہ ایک پیور لائٹ تھی, ایک سن کی لائٹ تھی, اور ایک ہیومن ریزن ہے. صحیح. اللہ عالم. انٹرسٹنگ لگا جی. احسن صاحب آپ بتائیں. جی سر, اس کے اندر مجھے بھی وہی موٹیوز جو سملر نظر آ رہے تھے. ایک تو وہ والا تھا جو کہتے ہیں مجھے کسی نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا, وہ ڈیلیڈ کریشن والا, کہ اس میں بعد میں جو وومن جو ہے بعد میں آ رہی ہے فون سے باہر. دوسرا جو تھا اس کا, جس طرح آپ لوگ کوئی بات ہوئی درخت کے سمبل کی بات کرتے ہیں, آج اتفاقاً جو البرہم سیرت کی کلاس تھی وہ بھی میراث کا سفر تھا آج, تو اس میں بھی اس سدر المنتہا آیا تھا. اب ویسے آپ لوگ اس درخت کے اس میں بات کر رہے ہیں, تو اب اگین ہمارے اس میں جو میں بھی اس وقت یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے ایک ایسی بات پتہ چلتی ہے آج جو مجھے نہیں پتہ تھی, کہ جو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات تھی خدا سے, وہ سدر منتہا سے آگے ہوتی جا کے, اس سے بھی آگے ہوتی جا کے. تو اگر وہ ٹری کا سمبل ہے تو ایک جو جہاں ان کی ملاقات ہوتی ہے وہ درخت سے بھی آگے جا کے ان کی ایک طرح سے وہ ملاقات ہو رہی ہے, اس سے بھی اوپر جا کے, اور وہ جنت کا رحم بھی وہیں بنتا سارا. تو یہ سملیرٹیز انٹرسٹنگ تھی کہ یہ جو پارٹ ہے کہ ایک طرح سے ایک وہی جو بات کی ابھی کہ مٹیریل ریم سے پہلے ایک ریم کے اندر ایگزسٹنس کوئی تھا, کس فارم سے ہمیں باقی سیٹل ریم ہو, برزخ ہے. تو یہ سملیرٹیز نظر آ رہی تھی. وہی بلکہ آگے باقی سب میں بھی کافی سملیرٹی یہی ہے کہ there is a realm before material realm, جہاں ہم ایگزسٹ کر رہے تھے. ایون بلکہ جب میں پڑھ رہا تھا سر یار, تو وہ جو پارٹ آتا ہے جس میں جب درخت ہول سب باہر آتے ہیں, درخت کے اراؤنڈ سب کو اکٹھا کیا گیا ہے, تو اس سے تو وہ بلکہ وہ ہمارے اس ٹریڈیشنل موومنٹ یاد آتا تھا, جس میں وہ جو ہے کیا کون سا کیا نام ہے اس کا, جو قرآن میں جو عورت سب کو اکٹھا کیا گیا تھا اور پوچھا گیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں. تو اس سے تھوڑا سملر لگ رہا تھا. جی آپ نے بڑا اچھا پیرالل کھینچا ہے کہ وہ جو کائنات سے پہلے کی اسٹیٹ ہے وہ پھر وہ زمین سے نیچے کی ہے, وہ یا باز صاحب کو بھی انیشلی وہی کہہ رہے تھے. تو دیٹ سیمس ٹو بی کلیئرر, وچ از جسٹ لائٹ, دیر از نو, یہ کوئی پردہ نہیں ہے, کچھ نہیں. تو بات یہ صحیح. ہاں جی ہے اسٹوری پہ وہ یہ کہ اگر ہم جو اسلامک ورژن ہے کہ وہ ایک خاص درخت کا پھل نہیں کھانا, وہ گندم نہیں کھانی, یا جیسے کرسچن ورژن تھی کہ آپ نے پھل نہیں کھانا کوئی, تو اس کے علاوہ اور چیز تھی نا کھانے کے لیے. اب یہ جو اس اسٹوری میں ان کو کہا ہے کہ آپ نے یو ڈونٹ ہیو ٹو بلڈ فائرز, اگر اندھیرا ہو گیا ہے اور سردی ہے, تو ہاؤ ان نیچرل اٹ از ٹو آسک them not to build fires. Why would you do that? دیکھیے میں اس کو کوشش کرتا ہوں, آئی کانٹ بی شور, اس میں سارے سوچ سکتے ہیں. اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک درخت کا یا کوئی پھل نہ کھانے کو کہا گیا تھا, کہیں آتا ہے گیہوں نہ کھانے, جو بھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہاں دا ٹری آف دا نالج آف گڈ اینڈ ایول. سے مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ہے ٹری ہی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہیومن ریزن ہے, اٹ از اے فینٹ لائٹ آف دا اسپرٹ, دا انٹلیکٹ. ہے تو یہ انٹیلیجنس ہی نا, مگر دس انٹیلیجنس آن اٹس اون کٹس اس آف فرام گاڈ. تو اسی نظریے سے آپ دیکھ تو گڈ اینڈ ایول نا, وہاں تو گڈ ہی گڈ تھا. جب آپ خدا سے الگ کرتے ہیں تو یہ دنیا پیدا ہوتی ہے, اس میں برائی بھی ہے, شر اور وہ دونوں ہے, یہ دوری کی وجہ سے. اب اس مت میں اگر آ جائیں تو اس میں ونس اگین آگ بھی درخت سے ہی لگ رہی ہے, تو شاید یہ پیرالل سا ہے کہ ہے, اور روشنی ہی دے رہی ہے, کہ وہ جو اسپرٹ کی لائٹ ہے اسی کا الٹیمیٹلی ہے تو لائٹ ہی, مگر کتنا اندھیرے میں کام کرتا ہے. ذہن جو ہے اندھیرے میں کام کرتا ہے. لیکن رابعہ کی بات صحیح ہے کہ اس میں آزمائش ذرا زیادہ ہے. ایون آپ دیکھیں نا گریک میں بھی, اس میں بھی آل دا گاڈز گیو وومن دا گفٹ, بہت سارے گفٹس ہیں, لیکن ایک کیوریوسٹی کا گفٹ دیا ہے اور آزمائش یہ ہے کہ لیس باکس نہیں کھولنا. لیکن یہاں پہ تو مون بھی نہیں ہے نا, یعنی کوئی روشنی ہے ہی نہیں, اور اتنی سخت آزمائش ہے کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو لائٹ اے فائر.
تو یہ ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. جی جی یہ تو ہاں بالکل. اب واللہ عالم اسمتھ کی کتنی وہ ہیں ورژنز وغیرہ، ہم تو ایک ورژن دیکھ رہے ہیں. بٹ اینی کیس ہمیں وہ صحیح. یہ خیال آ رہا تھا تیمور صاحب کہ وہ افریقن متھ میں وہ آگ جب وہ حاصل کر لیتے ہیں تو ایک ڈفرینشیشن آ جاتا ہے کریشن کے اندر، کیونکہ جو اینیملز ہیں انسان کے علاوہ وہ تو خوف زدہ ہو جاتی ہیں، اور وہاں سے وہ ایک سپلٹ آ جاتا ہے، وہ ہارمنی بریک ہو جاتی ہے. اور جو ابراہیمک ٹریڈیشن ہے اس میں جب وہ فروٹ سے کھا لیتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایک ڈفرینشیشن آ جاتی ہے، یعنی کہ ان کو اپنا ننگا پن محسوس ہوتا ہے، ایک شرم محسوس ہوتی ہے. اور کیتھولسزم میں تو جو شیم اور فیئر ہے یہ تو ہینڈ ان ہینڈ جاتے ہیں. اور جو کیا کہتے ہیں جو آپ کا ایک انہیریٹڈ گلٹ ہے، جو کرسچینٹی میں تو برتھ رائٹ ہے، لیکن ہمارے روایت میں تو یہ نہیں ہے، ہر بچہ معصوم ہے. تو یہ خیال آ رہا تھا کہ فائر اس چیز کا یعنی کہ ایک اشارہ کرتی ہے جو ہمارے ٹریڈیشن میں بھی ایک سمبولکلی وہی معنی رکھتی ہے. اور جو گریک میتھ ہے فائر، جو عورت کو وہ جو کیوروسٹی جو پینڈورا کا باکس ملتا ہے اس کو، وہ بھی اس لیے ملتا ہے کیونکہ اس کو فائر پہلے وہ حاصل کر لیتے ہیں، یعنی کہ کرتے دوسرے ذریعے سے ہیں، وہ خود حاصل نہیں کرتے، پرومیتھیس ان کو دیتا ہے، لیکن وہ جب آگ ان کے پاس آ جاتی ہے پھر اس کے نتیجے میں ایک طرح کا ٹو بیلنس دا اسکیلز اس کو پھر پینڈورا کو وہ باکس دیا جاتا ہے. ہاں یہ ضرور پیرالل بڑا ہی آپ نے انٹرسٹنگ اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. ویسے اور تیمور اس میں صاحب ہاں یہ ویسے اس میں جب ان کو یہ کہا گیا تھا کہ جب دن ہوگا تو پھر تو لائٹ ہے، اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ جب رات ہوگی تو آپ نے پھر فائر لٹ نہیں کرنا، ایسے ہی تھا نا میرا خیال. اچھا اس سے تو جی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے وہ جو ایک نیچرل بیلنس قائم ہوا ہوا ہے نا، اس نیچرل بیلنس کے مطابق زندگی گزارنے کا کہا. رات بالکل جو ہے وہ رات ہے، اس میں آپ نے اپنے یہ بیسیکلی اپنا بائسز ایڈ کرنا یا نیچر کے خلاف جانے کا بھی سمبولزم ہو سکتا ہے کہ رات آرام کے لیے ہے، رات میں ڈسکرمنیشن نہیں ہوگی. تو نہیں، دن ہے نا، دن ہے جب ہر چیز کا اپنا موقع محل ہوتا ہے. دن جو ہے وہ ایک اس کا ایک اپنا رول ہے، رات کا اپنا رول ہے. تو میرے خیال یہ رات کو فائر لٹ کرنا غالباً یہ بغاوت کا سمبلزم اس کے اندر ہے کہ آپ نیچرل سیٹ اپ جو ہے اس میں ڈسٹربنس لانے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہو اس کا کہ وہ جو جی ایک پریموڈیل سٹیٹ ہے وہ اسے نیچے تبھی اترتے ہیں نا جب بیلنس آپ نے ڈسٹرب کیا بیسیکلی. جی بالکل. اس میں ایسا بھی بالکل آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ اٹ از آلسو لائک دا ڈسکوری آف فائر از اندر اسٹیج ان دا ڈسینٹ آف مین. وہ حقیقت سے جیسے جیسے دور ہو رہا ہے تو فائر شاید اس کا بھی سمبل ہے، کیونکہ وہ پھر جیسے آپ نے کہا بیلنس کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. تو یہ دیکھیں سمبولک بھی تیمور ہے. صاحب، اگر دیکھیں نیچرل آرڈر اگر آپ فالو کر رہے ہیں تو یو سپوز ٹو بی ایٹ پیس، بٹ دے ور ناٹ، دے ور ریئلی اسکیئرڈ. اگر ہم یہ، میں اس سے ڈس ایگری نہیں کری، ہم جسٹ سیئنگ کہ وہ دے ور ریئلی اسکیئرڈ اور ان کو یہ ٹھنڈ بھی محسوس ہوئی ہے. اگر آپ نیچر کے اکارڈنگ جا رہے ہیں یا مغرب کے بعد اگر آپ عشاء کے فوراً بعد سو رہے ہیں تو یو شوڈ بی ایٹ پیس. لیکن یہ لوگ نہیں تھے، وہ ان کی آزمائش تھی پیس میں نہ ہونا یا ڈرنا. نہیں، کہنے کا مقصد ایگزیکٹلی یہ سمبولک وہی ہے نا، انسان کی بدتدریج فال کے یہ داستان ہے. اب اس کو کسی بھی سمبل سے پیش کرے نا، مقصد تو یہی ہے نا کہ وہ جو انیشیل پیراڈائز تھی اس سے تو دور ہی ہوتا جا رہا ہے نا. یہ سب اس کو وہ سمبولکلی عباس صاحب وہ جی عباس صاحب کی بات سے خیال آیا تھا کہ وہ افریقن متھ میں جب اندھیرا ہوتا ہے تو جانور کو تو دکھائی دیتا ہے، کیونکہ ان کی جو ظاہری آنکھ ہے وہ رات اندھیرے میں دیکھ سکتی ہے. انسان کی ظاہری آنکھ اس وقت نہیں دیکھ سکتی. تو وہاں پہ لگتا ہے کہ ان کے پاس بھی ایک چوائس ہے، یا تو وہ آگ کی طرف جائیں اور آپ آپ اپنے آپ میں اور جانوروں میں ایک ایکوالٹی کریٹ کریں، تو یا تو پھر آگ کی طرف نہ جائیں اور اپنی باطنی آنکھ کو اجاگر کریں تو اپنے آپ کو جو اشرف المخلوقات ہے اس مقام تک لے آئیں. یعنی کہ اس سٹوری میں تو انہیرنٹ نہیں ہے، لیکن یہ ایک پاسبلٹی اس سے ارائز ہوتی ہے کہ جو فائر کی طرف جب وہ جاتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی جو اپنی ایک
انٹرنل پروگریشن یا ایلیویشن کی جو پوٹینشیل ہے وہ اس کو روک دیتے ہیں. تو آپ وہ ایک اپنے لیے جس طرح آپ نے کہا ہے فائر ان کے لیے ایک لمیٹنگ فیکٹر بن جاتا ہے, اور جب آپ لمٹ ہو جائیں کسی بھی طریقے سے تو پھر آدمی کے اندر وہ ایک فیئر آنا ایک نیچرل ٹینڈنسی ہو جاتی ہے پھر, اور فیئر ہی ہے جو ہمیں یعنی کہ لمٹ کرتی ہے. جی وہ اصل میں ان کو جو ایک ان کے اندر ایک ارج پیدا ہوئی فائر کو لٹ کرنے کی, غالباً یہ آلریڈی تھوڑی وہ ڈی گریڈڈ اسٹیٹ میں آ گئے ہوئے تھے نا, جو مجھے لگتا ہے تبھی ان کے اندر رات کو بھی فائر لٹ کرنے کی ارج پیدا ہوئی بیسیکلی. اگر وہ ڈی گریڈڈ اسٹیٹ میں نہ ہوتے تو ڈسپائٹ آل دی ہارڈشپس یا جو بھی رات سے ریلیٹڈ جو ہارڈشپس تھی اس کے باوجود وہ فائر لٹ نہ کرتے بیسیکلی. اب جو انسیکیورٹی پیدا ہوئی, جو بھی انزائٹی یا کیوریوسٹی, یہ خود اٹ سیلف ڈیگریڈیشن کی علامات ہیں. یہ تو مطلب ڈیگریڈیشن ہو گئی ہے, اس کے سائنز ہیں, انسیکیورٹی ہونا, کیوریوسٹی ہونا یا فیئر ہونا, یہ تو اٹ سیلف سائن ہے کہ ڈیگریڈیشن ایک حد تک ہو چکی بھی ہے آلریڈی. تبھی تو فائر لیٹ کیا انہوں نے, ورنہ کرتے ہی نہ. اگر اندر سے سول میں بیلنس ہوتا تو رات کو فائر لیٹ نہ کرتے, صبح وہ دن کے ٹائم مطلب جو کام جس وقت کرنا ہے وہی کرتے, نہ ہوتی انسیکیورٹی اور ہارڈ شپ فیس بھی کر لیتے. یعنی کہ عباس صاحب ڈیگریڈیشن سوری جی رابعہ آپ پلیز آپ کریں بات. میں صرف یہ کہتی کہ ان کے آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک وہ ہے آیت ہی ہے میرا خیال ہے, ایک تو ہمیں پتہ بھی کچھ نہیں ہوتا, ہم بولتے رہتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں ان کے دلوں کو نہ غم ہے نہ یعنی نہ ان کو پریشانی ہوتی ہے. تو آپ کا خیال ہے کہ یہ جو پریشانی اور غم ان کو آیا ہوگا جس کی بیسس پہ انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ وہ آگ جلائیں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان والے نہیں رہ گئے. Is that what you're saying? جی یہ مطلب یہ جو عمل ہے فائر لیٹ کرنے کا, یہ تو ظاہری اس کا ہے نا سائن. وہ بیچ میں باطنی طور پہ تو ڈیگریڈیشن آلریڈی ہو چکی ہوئی ہے نا, ادروائز تو اس کی پھر کوئی سینس نہیں بنتی نا کہ پھر وہ حکم کے خلاف جا کے تو کیوں فائر لیٹ کر رہے تھے. تو وہ ایک اندر جو سول میں بیلنس ڈسٹرب ہوا ہے وہ پھر ظاہری طور پہ بھی بیلنس ڈسٹرب ہو گیا ان کے عمل کے تھرو. سول آلریڈی امبیلنس ہو گئی تھی. میرا کوشچن ہے ڈیگریڈیشن ہوئی ہے یا کی گئی ہے, کیونکہ غلطی تو ہونی تھی نا, یہ تو لکھا گیا تھا, نہ ہوتی تو کریشن نہ ہوتی. اب اس میں ان کا کتنا رول ہے اس فیئر کو انووک کرنے میں؟ جی دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں, نیسیسٹی اور فریڈم دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں, دونوں باتیں اپلائی اس پہ ہوگی سائملٹینیسلی کہ ارادتاً بھی ہوئی اور یہ ہونا بھی تھا. بس یہ سمجھ لیں میری نظر میں یہ دونوں چیزیں سائملٹینیسلی. ویسے اس کو ایک طریقے دیکھنے کا یہ بھی ہے, ہم دیکھ سکتے ہیں اس طرح کہ ہمیں تو اتنا obvious نہ لگ رہا, لیکن جب آگ لگانے کی باری آئی ہے تو they would have to cut down a tree to put that fire on. تو وہ بھی کریشن کا پارٹ تھا, تو جس کے ساتھ پیس تھی پہلے اور ان لائن تھی, تو انہوں نے ایک کریشن کو مار کر ہی آگ لگائی ہے. اور پھر مجھے ویسے ہی خیال ہے کہ دیکھا جائے کہ فروٹس وغیرہ تو آپ ایسے ہی کھا سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نے کسی جانور کو کھانا ہو تو آپ کو آگ لگانی پڑے گی اس کو کھانے کے لیے. شاید جانور اس لیے بھی بھاگ رہے ہو. ہاں بالکل صحیح ہے, اور سمپل سے اگر دیکھا جائے نہیں اس کے سارے مختلف اس کے وہ ہیں نا سمبلز ہی ہیں فور دی ویریس اسٹیجز. اچھا میں چاہ رہا ہوں یہ والی بھی دیکھیں نا, جو ریڈ انڈین ہے, پتہ نہیں اس کو کیسے پروناؤنس کرتے ہیں, ایرکوا ہے کریشن میتھ. تو اچھا ویسے وہ تیمور صاحب یہ جو بھی آپ کمپلیٹ کر لیں, میں پھر بعد میں کرتا ہوں, آپ کنٹینیو کرتے ہیں. میں پہلا اس کے پیرا پڑھنا چاہ رہا ہوں. جی آپ کر لیں, میں پھر بعد میں بات آپ کر لیں. Long before the world was created, there was an island floating in the sky, upon which the sky people lived. They lived quietly and happily. No one ever died or was born or experienced sadness. یعنی کہ ابھی ٹائم اینڈ اسپیس نہیں بنی تھی, یہ ابھی روحانی سطح پہ رہ گئے تھے. یہ اس کا یہی مطلب ہے. However, one day one of the sky women realized she was going to give birth to twins. مگر یہ اس ریل میں بھی کریٹڈ تھے, جیسے ابھی مریم نے کہا کہ جب وہ پروسیس شروع ہوتی ہے, لائٹ اپنے سورس سے جب چمکتی ہے تو جیسے جیسے دور جاتی ہے اندھیرے کی طرف جاتی ہے. تو کریشن میں یہ ہونا لازم و ملزوم ہے, کیونکہ گاڈ کی ناٹ بٹ کریٹ, اینڈ کریشن مینس سیپریشن,
and separation means all the consequences. Ultimately یہ مطلب ہے. یعنی کہ اس کا لا کہہ لو یا اس کی میٹافزکس یہ ہے. She told her husband who flew into a rage. In the center of the island there was a tree. پھر وہی center اور tree, وہی کہ spirit is at the center. Which gave light. وہی بات ہو گئی جو افریکنس کی تھی, لائٹ کا پوائنٹ تھا, اسپرٹ ہی لائٹ دیتی ہے. تو the entire island. تیمور صاحب سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. ایک پوائنٹ ہے جس مجھے یہ سمجھ نہیں آئی ہے کہ why did he fly into a rage. ٹوینس ہونے سے اس کو کیا مسئلہ تھا؟ he should be happy. مطلب کتنی اسٹوپڈ بات ہے, کس پہ اس نے اس کو پھینک دیا. Because یہ وہی آ گیا نا کہ نیکسٹ اسٹیج آف ڈاؤنورڈ اس کے سمبل ہے کہ اب ایول اور گڈ میں فرق ہو جائے گا, جو بیلنس ہے یونٹی کا وہ ٹوٹ جائے گا. نہیں سر, یہ وہ تو نیکسٹ اسٹیپ ہے نا. مطلب اس کو اس چیز پہ کیوں غصہ آیا کہ ٹوینس ہیں؟ بھائی یہی کہ ہم اسے پتہ چل گیا کہ اب یہ پیس ختم ہو جائے گا جب گڈ اور وہ ایول, دونوں نہیں رہیں گے. یعنی کہ دے آر سائنس آف دا نیکسٹ اسٹیپ وچ از فالنگ انٹو میٹر. تو غصہ ہی آئے گا نا, کون اپنی پیس اور کمفرٹ کو چھوڑ کے میٹر میں گرنا چاہے گا. رائٹ. اچھا یہ مجھے بڑا پیارا لگا یہ جو ہے نا, یہ in the center of the island there was a tree which gave light to the entire island since the sun hadn't been created yet. He tore up this tree, creating a huge hole in the middle of the island. دیکھیں نا, اس دنیا میں بظاہر لائٹ آف گاڈ موجود نہیں ہے نا, ایک ڈسٹینس آ گیا ہے, ایک حجاب آ گیا. Curiously, the woman peered into the hole. Far below she could see the waters that covered the earth. At that moment her husband pushed her. She fell through the hole, tumbling towards the waters below. اتنا کمال طریقے سے نا یہ سکسیسو سٹیجز آف کریشن کہہ لو, کریشن کی سٹوری جو ہے, ڈرامہ جو ہے. خیر باقی آپ خود ہی پڑھیے گا, ٹھیک ہے. اس میں بڑے بڑے کیریکٹرز ہیں, آپ کا دل چاہے تو ہم اس میں ایک چیز کافی سمبولک ہے. یہ جو ٹرٹل ہے نا, بہت سی سویلائزیشن میں مانا جاتا ہے کیونکہ یہ پانی میں ہوتا ہے اور اوپر کرسٹ ہوتی ہے. بہت اس میں جو ونس اگین سمبل آف دا سبسٹنس سائڈ. اچھا تیمور صاحب, ایک میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ I honestly don't know how to pronounce this word, Iroquois or whatever it is. اس ٹریڈیشن کے اندر جو ٹوینز ہیں, جیسے آپ نے کہا نا, they personify good and evil. تو جو گڈ ٹوین ہے وہ تو آرام سے پیدا ہو جاتا ہے, لیکن جو بیڈ ٹوین ہے وہ he bursts through his mother's side and kills her and he harms people. ہو سکتا ہے کہ out of love for his woman, the sky man was angry, اس کو ہوگا کہ اب یہ اس کو ڈیمیج بھی کرے گا, جو بیڈ ٹوین ہے. ہاں صحیح ہے. واٹر اینیملز آلریڈی ایگزسٹڈ ان. اب ادھر پھر جو ود ان کریشن جو اسٹیپس ہیں وہ بتائے گئے. پہلے دیر جسٹ مٹیریا پریما واٹر, ابھی وہ سالیڈیفائی نہیں ہوا. سو فار بلو دا فلوٹنگ آئلینڈ, ٹو برڈس saw the sky woman fall. Just before she reached the waters, they caught her and brought her to the other animals. Determined to help the woman, they dove into the water to get mud from the bottom of the sea. One after another, the animals tried and failed. اچھا اس میں یہ قرآنک سمبلزم بھی ہے اور یہ جینیسس کا بھی سمبلزم بھی ہے of the two waters. One is the spiritual waters of the heavens and one is the water which creates this world. یہ دونوں سمبلز ہیں سبسٹنس کے, ایک ہائر سبسٹنس ہے, ایک لوور سبسٹنس ہے. اس لیے یہ بھی ہے کہ ہم نے یہ دو جو ہے نا سمندر, سورہ رحمان میں بھی ہے اور جگہ میں بھی قرآن میں ہے. میرے خیال یہ وہ گریٹر مسٹریز اور لیسر مسٹریز بھی اسی سے ریلیٹڈ ہیں. یعنی کہ اسپرٹ از سویٹ واٹر, یہ جو بارش گرتی ہے اوپر سے, اور جو سمندر ہے کھارا پانی, وہ اس دنیا کا, اس میں بڑی بڑی چیزیں ویسے نکلتی ہیں. اس کو آگے آپ کو اچھا ویسے یہ سب جو دو سمندر ہیں, ایک تو میرے خیال جو اوپر والا سمندر ہے وہ تو انڈیکیٹ کرے گا نا پاسبلٹیز آف نان فارمل مینیفیسٹیشن غالب,
نیچے والا جو ہے وہ پاسبلٹیز آف فارمل مینیفیسٹیشن کو غالباً کرے گا. مطلب ہیں دونوں میں عالم خلق کی سمندر غالباً. ایک تو وہ ہے نا کہ جو پوری کی پوری یونیورسل مینیفیسٹیشن کی پاسبلٹی جس کے اندر انکلوڈیڈ ہو. ایک بڑا وہ آپ بھی نے تو نا نا وہ سر جی آپ نے کمال پوائنٹ کیا, اس سے مجھے فوراً سمجھ آ گئی کہ there the island wood is very much like, or it's really maybe the same symbolism of the throne of God upon the face of the waters. ہاں 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 صحیح کہ صحیح, وہ کیونکہ وہ یونیورسل یہاں پھر وہ ایکٹیو ادھر وہ ایکٹیو پرنسپل کے طور پہ کام کر رہا ہے نا کہ جو تھرون اپون دا سرفیس ہے تو وہ ایکٹنگ لائک این ایکٹیو پرنسپل, اور جو واٹر ہے وہ پیسو ہے. مطلب کہ واٹر اس کیس میں اپر واٹرز ہے نا which are all the divine possibilities, divine ہاں substance. اور بالکل جو بالکل تھرون ہے, تھرون کے لیے کہتے ہیں نا اوپر اوپر ڈیوائن ریلم ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے, غام و کچھ بھی نہیں ہے. اینی وے یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کیونکہ یہ پھر قرآنک کریشن اس میں میں نے نا میتھ اصل میں تمر صاحب اس کو نا دو طریقے سے دیکھا ہے. ایک تو یہ نا کہ وہ جو تھرون آف گاڈ اپون دا واٹرز, اس کو میں نے کچھ ٹیکسٹ میں دیکھا ہے کہ اس کو ایکٹیو پیسو کا ریلیشن شپ کے طور پہ بھی بیان کیا گیا بیسیکلی, کہ وہ جو پروشا پراکرتی والا جو ریلیشن شپ ہے, کہ جو پروشا ہے وہ ڈٹرمننگ فیکٹر ہے, وہ ڈسٹنگوش کرتا ہے, وہ ڈفرینسیشن پیدا کرتا ہے, ظاہر بات ہے, اور پراکرتی سپورٹ بنتی ہے, اور وہ ڈفرینسیشن کے نتیجے میں پھر مینیفیسٹیشن ہوتی ہے. آف کورس اب یہ اس کو آپ ہر سطح پہ, ہر لیول آف ایگزسٹنس کے اوپر اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. پورے کے پورے یونیورسل مینیفیسٹیشن پہ بھی اپلائی ہو سکتا ہے, کسی ایک پرٹیکولر ڈومین میں بھی اپلائی ہو سکتا ہے. تو وہ میں اس کانٹیکس میں بیسیکلی بات کرتا. تو یہ جو ہے کہ تھرون آف گاڈ واز اپون دی سرفیس, ہو سکتا ہے کہ یہ میرے خیال یہ انڈیکیٹ کر رہا ہو وہ جو پوری کی پوری یونیورسل مینیفیسٹیشن کے جو ایکٹیو اور پیسو پرنسپل ہے, پروشا پرکرتی یا لا اور قلم جو ہے بیسیکلی فار دی یہ ہول. پہلی کلاس میں یہی ڈسکشن تھا نا پہلی کلاس میں, ایسنس اینڈ سبسٹنس کا, کہ وہ ہاؤ پروش اور پراکرتی ایگزیکٹلی آپ ایگزیکٹلی یہ ہماری پہلی کلاس میں یہ تھا, کوالٹی اور کوانٹٹی کا جو روٹس ہے ایز دا ٹو پولز وچ آر آؤٹ سائڈ آف کریشن. تو یہ آئلینڈ بھی آؤٹ سائڈ آف کریشن ہے دی تھرون, اینڈ جیسے آپ نے کہا جو پیسو پرنسپل ہے ڈیوائن وہ بھی آؤٹ سائڈ آف کریشن ہے. تو یہ سارا کچھ اس متھ میں نظر آ رہا ہے, اور پھر ود ان کریشن وہ پھر ریفلیکٹ ہو رہا ہے. دیکھیں نا پانی بھی ہے جی 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 اور ایبسولوٹ. اس کا سپورٹ بھی ہے ایک ٹرٹل, اور پھر دنیا بھی ہے. تو میرے خیال سے اس کو یہاں بڑا مزے کا ہے. پھر وہی گڈ اینڈ ایول آ گیا نا, وہ دونوں بچے جو تھے الٹیمیٹلی. تو اس میں کائنات کی جو سالیڈیفیکیشن ہے وہ بھی سامنے آ گئی, ہاؤ اٹ واز کریٹڈ فرام واٹر ایز دا قرآن سیز, اینڈ وی کریٹڈ ایوری تھنگ فرام واٹر. اچھا ویسے تمر صاحب وہ پچھلی کلاس میں ایک ڈسکشن وہ ہوئی تھی, میں نے کمنٹ کیا تھا, میں اس کے ساتھ یہ اس کو جوڑنا چاہ رہا ہوں, یہ ٹری آف گڈ اینڈ ایول کو. بیسیکلی وہ ہم نے وہ ڈسکشن کی تھی نا پچھلی بار کہ ریزن ان اٹ سیلف جو ہے وہ اپوزیشنز اور کانفلکٹس اور کنٹراسٹ میں ریکنسیلیشن نہیں پیدا کر سکتا. اگر ریزن ان اٹ سیلف اگر اس کو یوز کیا جائے, if reason is not enlightened by the spirit, یا ایک گائیڈڈ ریزن نہ ہو اور اندھا ریزن ہو, تو وہ اپوزیشنز کو ریکنسائل کر سکتے. تو میرے خیال یہ جو ٹری آف گڈ اینڈ ایول کا جو سیب کھانا ہے, غالباً یہ ایک سائیکولوجیکل افیکٹ اس کا یہ ہوا انسان پہ کہ اس نے یہ جو اپوزیشنز جو ہیں ان کا وہ جو کمپلیمنٹری ایسپیکٹ ہے وہ بیک برنر پہ چلا گیا, اور جو ان کا اپوزیشن والا ایسپیکٹ ہے وہ فرنٹ پہ آ گیا بیسیکلی. تو ایون اگر سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو وہ سیب کھانے کے سائیکولوجیکل اثرات یہ ہیں کہ غالباً جو ریزن ہے اس کو جتنی اہمیت دینی چاہیے اس سے زیادہ دینا شروع کر دی, اور مائنڈ جو تھا وہ سمبولسٹ نہیں رہا بیسیکلی. مطلب جو سمبولک ویلیو ہے چیزوں کی ان پہ فوکس کرنے کی بجائے جو ان کی فیس ویلیو ہے اس پہ فوکس کرنا شروع کر دیا بیسیکلی. بالکل صحیح کہا. جیسے کہ وہ افریقن میتھ میں بھی ہے نا کہ ایک تو انسان کی فارم ہے مگر اس کی ایک اندر اسپرٹ ہے, وہ بھی ہمارے جو ہم گینون میں پڑھتے رہے وہ وہی والی بات ہے. تو سر جی اب میرے خیال سے میں سوچ یہ رہا تھا کہ ہم جینیسس باقی آپ لوگ خود پڑھ ہی چکے ہیں. ایک کسی نے کہا تھا کہ جاپنیز انہیں سمجھ نہیں آئی, تو اس کو دیکھ کے تو نہیں سر, میں نے کہا تھا ایبسرڈ ہے, سمجھ آ گئی تھی, وہ اسٹوپڈ لگی تھی مجھے تو یاد ہی نہیں ہے, ابھی چیک کر لیں. نہیں میرے خیال یہ ایبسرڈ اور اسٹوپڈ تو نہ کہیں,
ये थोड़ा सा मुझे जरा पता था ऑपोजिशन होगी, फिर भी आई डेयर टू यूज द वर्ड. ये नहीं तो सही नहीं है ना, वन मेरे शुड ख्याल बी थोड़ा ओपन. सा मेरे ख्याल थोड़ा सा जरा वो अब सख्त बात सब अल्फाज से हो गए मट्टी है ना, गॉड भी मट्टी से बन रहा है, कुछ तो हो, स्पिरिट किसी फॉर्म में तो हो ना, कुछ भी नहीं था और चलो बस पढ़ लेते चीजें हैं. मिली और उसमें से निकला. खैर, ये देखिए मैंने सिर्फ ये पहला पैराग्राफ इसमें हाईलाइट किया, उतना ही पढ़ता हूँ. Long ago, all the elements were mixed together with one germ of life. This germ began to mix things around and around until the heavier part sank and the lighter part rose. A muddy sea that covered the entire earth was created. From this ocean grew a green shoot. Kya baat hai? It grew and grew until it reached the clouds, and there it was transformed into a god. Soon this god grew lonely and began to create other gods. The last two gods it made, Izanagi and Izanami, were the most remarkable. सर जी मुझे तो इसमें कुछ और ही नजर आ रहा है. इसमें इन्होंने स्टोरी शुरू की है दुनिया की क्रिएशन से. वो जो ऊपर आसमान में रह रहे थे वो बात की ही नहीं. तो द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड उन्होंने बताया कि उसमें भी एक ग्रेडेशन है और उनके भी अल्टीमेटली एक स्पिरिट, एक लाइफ फोर्स है. चाहे कोई भी चीज़ इनर्ट नहीं है, जैसे इन्होंने कहा ना, स्पिरिट के बगैर कुछ नहीं है. मगर उस स्पिरिट का जो सिंबल है इधर ना, वो ये ग्रीन शूट है. दिस इज द ट्री ऑफ लाइफ एंड इट इज द डिवाइन स्पिरिट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ गॉड. एंड द डिवाइन स्पिरिट अर-रूहुल आज़म इज called in Islamic tradition the head or the leader of all the angels. तो इन ट्रेडिशंस में जी एंजल्स को गॉड्स कहते हैं ना. ये अंग्रेजों को तो पता नहीं है, उन्होंने अपनी ट्रांसलेशन में जो मर्जी लिखी. इन ट्रेडिशंस को तो पता है वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं. तो है जी मरियम, ये पॉइंट आपको कुछ? जी सर. सर देखिए ना, अब एक जर्म ऑफ लाइफ है, पता नहीं फिर ट्रांसलेशन में वर्ड यूज किया हुआ है. अगर आप कहें कि सबसे पहले जो था वो जर्म ऑफ लाइफ था, तो कोई इंसान को अल्फाज तो कोई ढंग के इस्तेमाल कर लेना. अगर आप स्पिरिट या उसको गॉड या कुछ भी कहना चाह रहे हैं, एंजल, फिर कहीं जाके ग्रीन शूट बना, उसमें से कुछ निकला. मुझे इस चीज से एतराज था कि हो सकता है ट्रांसलेशन का मसला हो, मुझे जापानीज तो नहीं आती. नहीं देखें, वंस अगेन दिस इज द कॉस्मोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट द जिसे वो तो समझ आ गया मुझे. तो यानी कि उसको जो भी हरकत दे रही है चीज, वो जर्म ऑफ लाइफ का मतलब है लाइफ which comes from the spirit. सर वर्ड जर्म पे देखे ना, इतना कोई वो एस्टीम्ड वर्ड नहीं है. अंग्रेजी है ना सर, अंग्रेजी को छोड़े. इसका मतलब है सेफगार्ड कि इस्तेमाल करें, जर्म्स भगाएं. ना वो नहीं है. ये वो एक जिससे मुझे समझ आ गया. क्विंटेसेंस. वो जर्म वो माइक्रोब के लिए इस्तेमाल हुआ बेसिकली, इट्स नॉट हाँ द जी, जर्म. वो ठीक है. अगेन वो माइक्रोब के लिए भी यूज हुआ है, लेकिन आप देखें ना कि एक माइक्रोब से क्रिएशन आ रही है, क्योंकि बिकॉज वी नो द ट्रूथ. तो इसलिए मुझे ये एक अब्सर्ड लग रहा था कि इन पैरेलल, नॉट द फिनोमेनन, द वर्ड. वैसे इसमें ना एक और अगर एंगल से गालिबन देखा जाए, लेट्स सी कि ये जो उसमें मेरे ख्याल कहा ना कि पहले ऑल थिंग्स वर मिक्स्ड टुगेदर, तो ये बेसिकली वो मेरे ख्याल शायद अनडिफरेंशिएटेड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि, और उसके बाद फिर वो हैवियर पार्ट सैंक एंड लाइटर पार्ट रोज. ये हो सकता है ये हेवन एंड अर्थ की स्प्लिटिंग है, इसको इस तरह भी देखा जा सकता है गालिबन. और फिर वो हेवन और अर्थ को जो शूट कनेक्ट कर रहा है, वो जैसे तैमूर साहब ने कहा, वो वर्ल्ड एक्सिस भी होगा बेसिकली. तो पहले तो एक प्राइमरी बाइपोलराइजेशन हुई है ना हेवन एंड अर्थ की, पहले स्प्लिटिंग हुई है हेवन एंड अर्थ की, और फिर वो जो शूट है गालिबन वो उनको कनेक्ट कर रहा है तमाम रियल्म्स को. क्योंकि ओवर आप पूरी की पूरी मैनिफेस्टेशन को भी आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ना, हेवन एंड अर्थ, जिसमें गालिबन जो है अर्थ होगा वो फॉर्मल मैनिफेस्टेशन होगी, हेवन आप नॉन फॉर्मल मैनिफेस्टेशन कह लें. मतलब आप हर मतलब इस तरह से भी आप डिवाइड कर सकते हैं, इस तरह से भी आप हेवन और अर्थ को इंटरप्रेट कर सकते हैं. तो ये भी मुमकिन है कि जो हैवियर पार्ट है ये अर्थ है और लाइटर पार्ट हेवन है, और शायद ये वो जो यूनिटी थी उसकी उसमें से बाइपोलराइजेशन हुई है और हेवन अर्थ की स्प्लिटिंग हुई है. ये हो सकता है इसको भी इंडिकेट कर रहा हो ये सिंबलिज्म. अब्बास साहब जब इसको गौर से पढ़ते हैं तो एग्जैक्टली ऐसी है जैसे आप कह रहे हैं. ये कह रहा है कि a muddy sea that covered the entire earth was created. ये नीचे आ गई, लोअर वाटर्स. फ्रॉम दिस ओशन ग्रू अ ग्रीन शूट, इट रीच द क्लाउड्स. हेवन आ गई, एंड वहां गॉड है ना, गॉड या एंजल या स्पिरिट है.
So these gods are at this point of time, the angels are in the upper waters. تو یہ بھی پوائنٹ ہے. غالباً یہ جو ٹرانسفارمڈ انٹو گاڈ ہے نا، غالباً یہ ایسے نہیں ہے کہ وہ نیچے سے کوئی شے جا رہی تھی اور وہی شے وہ اوپر جا کے مطلب کہ ایز اے نیو پروڈکٹ کے طور پہ گاڈ بن گئی. غالباً یہ ہے کہ وہ آلریڈی ایک اسٹیٹ آف افیئرز وہاں تھے، وہ اسٹیٹ آف افیئرز ری ڈسکور ہو گئی. اس کو ایسے بھی لیا، اس طرح ہی لیا جانا چاہیے غالباً، کیونکہ ایسے ہی ہوتا ہے. یہ ایک اور پڑھ لیتے ہیں پھر we'll take our break. One day as they were walking along, ابھی آسمانوں میں ہے, they looked down on the ocean and wondered what was beneath it. Izanagi thrust his staff into the waters, and as he pulled it back, up came clumps of mud, fell back into the sea. They began to harden and grow until they became the islands of Japan. اب وہ ہارڈننگ کی طرف چیز جا رہی ہے اور اس کو بروئے کار اسپرٹ ہی لا رہی ہے. The spirit of God moved upon the face of the waters. اور اس کو کمپس بھی اس لیے کہا گیا ہے کہ جیسے کمپس بھی اسپرٹ کا ہی ڈرائنگ کا جو ہے نا، اسٹاف سے وہ بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے، ایکٹیو ایسپیکٹ جو ہے اسپرٹ کا. تو یہاں اس کو ہم باقی آپ ایسا چھوٹا سے ہی تھا یہ آپ باقی خود ہی پڑھ سکتے ہیں. بڑا ہی خوب. چلو تیمور صاحب، اس جاپانیز میں اور جو پچھلی ہم نے نارتھ امریکن پڑھی ان دونوں میں صرف وہ جاپان اور وہ جو ان کا اپنا ریجن ہے نارتھ امریکا کا، اس کے بارے میں صرف بات کرتے ہیں، ناٹ دی انٹائر یونیورس. یہ میں نوٹ کر رہی تھی. ظاہر ہے ہر کلچر اپنے بارے میں بات کریں گے کسی اور، لیکن باقی جس طرح ہیں وہ اوور آل ہیومینٹی، خیر وہ ڈیوائن ریلیجنس کی تو بات ڈفرینٹ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی یہ مجھے ایک لمیٹیشن لگی تھی. نہیں، اس میں اصل میں نا یہ سمبلزم جو ہوتا ہے وہ جو مختلف ریلیجنس کا جو سکوپ ہے نا بیسیکلی وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، لیکن سکوپ اس کی اوتھینٹسٹی کو ڈیفائن نہیں کرتا. جیسے مثال کے طور پہ کچھ ریلیجن ہے ان کا سکوپ بڑا لمیٹڈ ہے، مطلب مادی لحاظ سے دیکھا جائے ایک خاص کمیونٹیز کے لیے ہے، لیکن باطن جو ہے وہ سب کا یونیورسل ہے. تو یہ سمبلزم اپنے فیس ویلیو پہ تو بڑا لوکل سا ہے، لیکن اس کا جو اس کا باطن ہے وہ یونیورسل ہے. وہ بیسیکلی سب کا باطن ایک جیسا یونیورسل ہی ہوتا ہے. اپیرنٹلی اس کا سکوپ بڑا لمیٹڈ سا لگ رہا ہوگا کہ اس میں سارے سمبلزم جو ہیں ان کا تعلق ایک خاص ریجن سے ہے، خاص کنٹری سے ہے، لیکن اس کا باطن جو ہے وہ یونیورسل ہے بیسیکلی. تو وہ میرے خیال وہ جو ڈیوائن میسج جو ہے نا اس کا سکوپ جو ہے نا وہ اس کی اوتھینٹسٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور جیسے بدھا ہے، اب بدھا کا میسج تو بڑا ہی اس کا سکوپ لمیٹڈ ہے، خاص کمیونٹی کے لیے آیا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ لیس اوتھینٹک ہے ایز کمپیئر ٹو ادر ریلیجن جو آدھے سے زیادہ دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. تو یہ بھی تو بات ہے. ویسے بھی وہ جس لوکل کانٹیکس کے اندر وہی آتی ہے اس کے اثرات تو ہوتے ہی ہیں، وہ تو ہر مذہب میں آپ کو ملیں گے. تو وہ جتنا پھیلا ہے میسج وہ اس کا اوتھینٹسٹی سے میری نظر میں تعلق نہیں ہے. صحیح، تھینک یو، ویری نائس پوائنٹ. تو ادھر ہم بریک لے لیتے ہیں 10 منٹ کی. اصل میں ایکچولی اس میدان میں کافی کمزور ہوں سمبلزم اور اس حوالے سے. صحیح، اس وقت شاید ایک سامع کے طور پہ ہی اور اس کو ایبزارب کرنے کے حوالے سے ہی کوشش کر رہا ہوں. نہیں کہ آپ فالو کر رہے ہیں تو یہ تو خوشی کی بات ہے. ایسا نہ ہونا کہ جی تیمور صاحب، میں ایکچولی میں نے جب سٹوریز پڑھی تھیں تو وہ میں یوزلی ویک ڈیز پہ پڑھتی ہوں اپنے آفس کے کام کے بیچ میں، تو ڈیپ تو میں نہیں جا سکی، لیکن مجھے جو بہت ہی انٹرسٹنگ لگی وہ ایک کائنڈ آف پیرللز جو پہلے بھی ڈسکس ہوئے کہ بہت ہی زیادہ سملیرٹیز ہیں اور سمبلزم بھی اتنے سملر ہیں. اینڈ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ کس طرح دنیا کے مختلف ایریاز میں یہ ڈیولپ ہوئی اور اوریجنیٹ ہوئی ہیں، مختلف لوگوں نے کے بلیفس کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. اور اس زمانے میں کوئی انٹرنیٹ تو نہیں تھا کہ بکس بھی نہیں تھی کچھ بھی. دیز گو بیک ٹو ancient times before. So the fact that they are so similar, it is really amazing. اور میرے خیال سے کوئی بھی اگر ان کو ساتھ رکھ کے دیکھے تو I mean وہ جو ہم بات کریں کہ پری ایگزسٹنس جو میموری ہے انسان کی وہ it is very difficult to deny, right? Because otherwise how is it possible کہ اتنی مختلف dispersed
पॉपुलेशंस ने इतनी सिमिलर थीम्स और इतने सिमिलर आइडियाज, क्योंकि अभी आपने जो 3-4 पढ़ी हैं उन सब में दे स्टार्ट विद यूनिटी, दिस सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंस एंड द मटेरियल, और ट्री का, वाटर का, फायर के सिंबल्स. मुझे वो बहुत अमेज किया इसमें चीज को. और ऑब्वियसली हर स्टोरी में वेरिएशंस होंगी, इवन ओवर टाइम वो चेंज होती जाती है. हमें जो वर्जन आज मिल रही है अब फ्रॉम द रेड इंडियंस और फ्रॉम अफ्रीका, हो सकता है कि वो 1000 साल पहले वो भी बहुत डिफरेंट हो, लेकिन उसके बावजूद जो कोर है वो नजर आ रहा है कि इट्स वेरी सिमिलर. एंड मेरे लिए वो बहुत स्टार्ट था, और दैट वाज माय काइंड ऑफ की टेक अवे फ्रॉम लुकिंग एट ऑल ऑफ दीज स्टोरीज. एंड इट वाज गुड टू लुक एट सो मेनी एंड टुगेदर. वो कंपैरिजन बहुत ही इंटरेस्टिंग था मेरे लिए. जी बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा आपने पॉइंट, क्योंकि ये भी बहुत ही अहम पॉइंट है जो आपने अभी उठाया है. इस हवाले से मैं एक इसमें चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आप देखेंगे तो कुरान ने भी इसी मिथ को रिपीट किया है, चाहे वो फेस ऑफ द वाटर्स हो या और फिर आदम और हवा की सारी स्टोरी वगैरह. तो जिससे क्या पता चलता है, क्योंकि हमें मॉडर्न एजुकेशन में मिथ्स को एज अनरियल सिखाया गया. जब कुरान उसकी को रीटरेट कर रहा है, इसका मतलब है कि वो मिथ्स नहीं है, वो सच है. यानी कि वो इंसानियत की जो रूहानी हेरिटेज है उसका हिस्सा हुआ, ना कि किसी ने बैठ के बनाना शुरू कर दिया. वरना व्हाई वुड कुरान यूज द सेम सिंबल्स एंड एवरीथिंग. मीनिंग टू से कि जो ट्रेडिशनलिस्ट ऑथर्स हैं वो कहते हैं द मिथ्स आर रियल. तो इस पे बड़ी अच्छी स्टडीज है. अच्छा हुआ अभी जो आपने बात की, इसकी रोशनी में अगर आप सीरियस स्टडीज को देखेंगे तो आई थिंक इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू नाउ आफ्टर दिस एक्सपोजर. अभी हम मरियम मोहिउद्दीन से बात करेंगे. उससे पहले मैं एक पैरा पढ़ना चाह रहा था, ये है ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनी. ये देख लेते हैं, क्योंकि ये जैसे अभी अबान ने पॉइंट आउट किया बहुत सिमिलर है टू द रेस्ट ऑफ दैट. There was a time when everything was still. All this, almost all. The great father of all spirits was the only one awake. Gently he awoke the sun mother. Sahi hai na? As she opened her eyes, a warm ray of light spread out towards the sleeping earth. The father of all spirits said to the sun mother, Mother, I have worked for you. अब यानी कि यहाँ से ये वो दो प्रिंसिपल्स हैं जो कि वननेस में से ही निकलते हैं, स्टेप बाय स्टेप. वही जो बात पहले हो रही थी, एसेंस, स्पिरिट एंड क्वालिटी, जो था ना वो क्वांटिटी क्वालिटी वाला, तो उसकी पुरुष प्रकृति. Mother, I have worked for you, go down to the earth and awake the sleeping spirits, give them forms. तो ये बहुत ही मुझे तो ज़बरदस्त लगा ना कि वो जो मेटाफिजिक्स और कॉस्मोलॉजी गेनोन ने बताई है एसेंस और सब्सटेंस के जरिए, वो वही बात हो रही है, पुरुष और प्रकृति का. बाकी तो इसमें वैसे में कितनी डिटेल में वैसे ये मुख्तलिफ सिंबलिज्म एक दूसरे को कोरिस्पॉन्ड करते हैं, वाकई बड़ा फैसिनेटिंग है. मुझे जैसे इसमें कहा ना कि मदर को कहा कि यू शुड गो डाउन, अब इससे मुझे जहन में आया कि गेनोन ने अपनी एक बुक में मैन एंड हिज बिकमिंग अकॉर्डिंग टू वेदांता, उसमें वो ये कहते हैं कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द पुरुषा ऑल द प्रोडक्शंस टेक प्लेस इन प्रकृति. प्रोडक्शन सारी प्रकृति में होती हैं, लेकिन उसका एक पुरुषा का एक इनएक्टिव होते हुए एक इन्फ्लुएंस होता है. मतलब कि वो प्रोडक्शन एक्चुअली होती प्रकृति में. तो मुझे उससे ये नजर आया कि जी वो मदर को कह रहा है कि यू शुड गो डाउन, मतलब कि प्रोडक्शन सारी उसमें होगी लेकिन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्टिव प्रिंसिपल. तो मतलब इतनी अब्बास साहब वो बात भी कितनी क्लियर हो गई ना कि वो जो ट्रांसेंडेंट प्रिंसिपल्स है एक्टिव एंड पैसिव, वो ही नीचे कॉस्मिकली भी रिफ्लेक्ट होते हैं. इसलिए कहा ना कि आप नीचे जाओ, यानी कि इस दुनिया में भी फिर हर चीज का एक सब्सटेंस है और एक एसेंस है. जी एब्सोल्युटली, बिल्कुल आप सही. ये तलत ने क्या लिखा है, द बुक ऑफ जेनेसिस टॉक्स अबाउट द सेवेंथ डे एज अ सेक्रेड डे व्हेन लॉर्ड गॉड ब्लेस्ड इट.
I wonder what Islamic cosmology says about the seventh day. आपने पढ़ी नहीं लगता, वो आप कुरानिक भी तो शेयर की है, उसमें ये तो लिखा है कि God created the earth in 6 days and on the seventh he sat upon the throne. ये तकरीबन जेनेसिस वाला ही है कुरानिक भी, थोड़ा सा फर्क है बस. सर लेकिन वो मतलब विदाउट द मेंशनिंग ऑफ 7 डे है, वैसे इन जनरल बात हुई है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, अभी देख लेते हैं क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड. सर 6 डे होता है ना, कुरान में मेंशन यही हुआ है कि अल्लाह ने ज़मीन और आसमान 6 दिन में बनाए, एक्सप्लिसिटली 7th डे मेंशन नहीं है. जेनेसिस में उन्होंने मेंशन किया हुआ है, मेरा ये पॉइंट था. अच्छा पता नहीं, उसमें इम्प्लाइड तो यही है कि जब बना लिए तो फिर ही रिटर्न टू द सेंटर, क्योंकि द सेंटर ट्रांसेंड्स एनी डे एंड नाइट ना, वो सेंटर है. So probably there is an explicit mentioning of the 7th. और उस तरह नहीं है. वल्लाह आलम, अच्छा पॉइंट है. तो मरियम मोइनुद्दीन, आप कुछ कहना चाहेंगी? आपको देखने का मौका मिला कहानियां? जी, मैं थोड़ा सा पढ़ा है, मुझे पढ़ने का आजकल बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मैं सब चीजें बुकमार्क कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी है मेरे लिए आगे, क्योंकि इंशाल्लाह मेरी सितंबर में पीएचडी शुरू हो रही है और मकसद मेरा यही है कि ये जो हम सब पढ़ रहे हैं इस सब का ही कुछ डीपर इसमें जाया जाए, और जो हम शुरू से ही बात करते आ रहे हैं कि हमारी जो विजडम ट्रेडिशन है उसको दोबारा से किसी तरह उसमें मेन स्ट्रीम में किस तरह लाया जाए या उसको रिवाइव किस तरह किया जाए. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि वही जो आज भी हम पढ़ रहे थे ये टर्टल वाली स्टोरी, तो यहाँ कनाडा में जहाँ मैं हूँ दिस इज अ वेरी कॉमन अकरेंस, क्योंकि सारे यहीं के हैं, जो सारे लोग हैं. तो वो कहते ही इसको टर्टल आइलैंड है, द अर्थ इज कॉल्ड टर्टल आइलैंड, और इस पे बहुत सारे वो बल्कि जो वाटर वाली है इस पे इनकी एक बड़ी जबरदस्त, मैं कोशिश करूंगी कि मैं ढूंढूं, एक बड़ी जबरदस्त पेंटिंग है जिसमें वो पूरा दिखाते हैं कि वाटर वाली ओरिजिन स्टोरी दुनिया की भी, और फिर उसके अंदर पूरी जब भी ये अपने वो करते हैं ना कोई भी गैदरिंग करते हैं तो वो ओरिजिन स्टोरी शुरू से सुनाई जाती है ताकि वो everybody in the audience is on the same plane कि this is where we all came from. तो बहुत ही जबरदस्त उसके कहते ना, अभी कह रहे थे आई थिंक अब्बास साहब कह रहे थे जो हस्तनीस का काम है कि पेडागोजी और इन चीजों को वापस लेके आना और इन ऐसे लोगों को एक जगह देना जहाँ कि वो इन चीजों से एंगेज कर सके. तो यहाँ पे भी कुछ लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, और मुझे बड़ा अक्सर हमारा पढ़ के और फिर इनका पढ़ के बहुत ही वो होता है कि दिस इज स्ट्राइकिंगली सिमिलर, जिस तरह हम आज सारी ओरिजिन स्टोरीज भी पढ़ रहे हैं, स्ट्राइकिंगली सिमिलर, एंड दे टेंड टू, जैसे कहते हैं, जस्टिफाई इन सो मेनी वेज पेरेनियल फिलॉसफी, जो आपने आई थिंक 1 या 2 क्लास पहले बात की थी कौशल साहब की, वो भी मेरे जहन में थोड़ी सी फंस गई थी क्योंकि उनसे अक्सर ये डिस्कशन होता था पेरिनियल फिलॉसफी वर्सेस his approach to things, which is very singular. It's a very Quranic Islamic narrative, very literalist in some respects and not so literalist in others. But you're right, है ना, क्योंकि वो एक तरह से उसी फ्रेम में फंसा हुआ है, कॉलोनियल फ्रेम में फंसा हुआ है कि हम, और वो कोशिश करते हैं, वो बड़ा आई थिंक काफी हद तक वो इस चीज को अचीव भी कर लेते हैं कि उस फ्रेमिंग को सबवर्ट कर दें, लेकिन उस सबवर्जन में कुछ बात सही है कि अपना कुछ खो जाता है. तो why don't we just step back and re-engage using our framework, and what do those frameworks look like? तो वो I feel like so sorry, my child is feeling I think क्या हो बेटे, हाँ चमचा ये रहा आपका, ये ले. तो ये चीज मुझे बहुत ही, आई एम सॉरी मुझे म्यूट करना होगा, लेकिन ये मैं बाद में फिर दोबारा कह सकती हूँ, ये थोड़ा सा गुस्सा कर रही है मेरी बेटी. गॉट बोथ योर पॉइंट्स, और बड़ी सही बात है. और जो वो पॉइंट है कि क्रिटिक भी करते हैं लोग जिनकी अभी हम बात कर रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त स्कॉलर हैं, मगर वो क्रिटिक अल्टीमेटली विद इन द सेम वर्ल्ड व्यू हो रही है, इसलिए उसकी लिमिटेशन है. और क्योंकि जो करंट एनलाइटनमेंट वर्ल्ड व्यू है वो गिवन ले लिया गया,
تو اس کی جھلکی اصل میں علامہ اقبال میں بھی آتی ہے، جس کے کوشل صاحب بہت زبردست اسکالر ہیں اقبال کی، ان کی دوسری پی ایچ ڈی اقبال کی. تو چونکہ اپنا زمانہ جو ہے وہ انسان پر اثر کرتا ہے. although Iqbal says both things, but at some level one absorbs the current worldview also. تو اس میں ایک ایوولوشنری ایسپیکٹ آ جاتا ہے، تو ادھر پھر مسئلہ ہوتا ہے. تو باسط صاحب اس لیے کہتے ہیں کہ جو یہ کرنٹ مٹیریلزم ہے یہ بھی اس ایوولوشن کا پروسیس ہے. So there is nothing wrong with it. اس کو فرق طرح سے دیکھتے ہیں کہ ماڈرنٹی کے تھرو جائیں گے تو ہم حقیقت تک پہنچیں گے. Because it is a natural outcome of human evolution, something like that. Wallah alam, I am not a scholar, زیادہ نہیں کہہ سکتا. تو those are very important points you raised. سمینہ صاحبہ کی طرف سمینہ صاحبہ آپ بھی کچھ اپنے خیالات سے. سر میں نے پڑھی آج، بالکل اپنے ساری چیزیں ایک سائڈ پہ رکھ کے آئی سیڈ آئی شوڈ بی پریپیئرڈ. میں یہ سمبلزم اور یہ سارے میں جتنا میں سمجھ سک رہی ہوتی ہوں، لیکن وہاں نہیں پہنچتی جہاں پہ ڈسکشن مجھے لے جاتی ہے. تو آئی ریئلی سلیوٹ ٹو ایوری پارٹیسپینٹ ہوسویور، اور خاص طور پہ عباس صاحب. تو اب تو ہم بھی سمجھنے لگ گئے ہیں کہ ان کی پہنچ کہاں تک ہے. تو شاید یہ اس درخت پہ پہلے چڑھ. دیکھیں یہ دو لوگوں نے مجھے کہہ دیا. میں ویسے آپ کو بتا دوں کہ کوئی اتنا خاص کنسپٹ اتنے بھی اسٹرانگ میں ڈسکلیمر ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایسے سمجھ سب پلیز لرن ہم آپ کا گریشیسلی لیں. عباس صاحب کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، ان کی بہت اونچی پہنچ ہے. میں نے تو اب سمبلزم میں بات کر رہی ہوں کہ یہ اس درخت پہ پہلے چڑھ گئے تھے جس پہ ہم بہت بعد میں آئے. تو وہ جو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میں حسد و نیس سے 1 سال سے ایسوسیٹڈ ہوں، اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ 12-13 سال مجھے ہو گئی یہ فلسفی اور میٹا فزکس کا ٹیکسٹ پڑھتے ہوئے، لیکن 1 سال کا جو ایکسپوجر ہے حسد و نیس کا وہ ایک طرف ہے، اور پچھلے 11-12 سال ایک طرف ہے. یہ میں آپ کو گارنٹیڈ اپنا ایکسپیرینس بتا دوں. تو اس کا بھی میرے کانسیپٹس بہت زیادہ اور ریفائن ہوئے. میں یہ مانتا ہوں کہ مجھے پہلے مورلس سارے کانسیپٹس کا پتا تھا، کسی حد تک ڈیولپ بھی تھے، لیکن وہ فردر پالش اور ریفائن ہوئے ہیں اس 1 سال کے ایکسپوجر سے. میں نے کہا کہ یہ میں بات اپنی طرف سے کہہ دوں، یہ اپریشیٹ کرنا بڑا ضروری ہے. بڑی بات ہے، اور آئی ایم ریئلی گلیڈ کہ the students appreciate your inputs. مطلب this is also جیسے آپ نے بھی کہا کہ کورس کے اوپر بھی بڑا اچھا کامنٹ ہے کہ کورس تو کہیں سے کہیں لے گیا. میں اگر آپ کو مطلب وہ آپ نے اتنا کانشیس کرا دیا ہے، میرا مطلب ہے کہ پارٹ آف دس تھنگ کہ ریفلیکشن میں بھی کہیں حدیث کوئی. میں آپ سے ویسے اگر میں ذکر کر دوں کہ پچھلے دنوں میں نے بلی کو دیکھا کہ وہ کرسی پہ بیٹھی ہوئی تھی، اس کے بعد اس نے زمین پہ آ کے، یہ فجر کے وقت کی بات کر رہی ہوں، زمین پہ اتر کے اس نے مٹی کو جب کریدنا شروع کیا تو میں نے کہا او دیٹ کیٹ از گوئنگ ٹو ریلیو اٹ سیلف دیر. تو میں نے شیشے کو پہلے ٹک کر دیا زور سے کہ اس کو بھگانے کی کوشش کی، اور مجھے پھر وہ سارا واقعہ یاد آ گیا کہ مسجد نبوی میں مطلب اس وقت وہی مسجد تھی، اور وہ جو گوار جو کہ ان پروٹیسٹ آ گیا تھا، اور وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ دیکھو اس حالت میں کسی کو نہیں روکتے. تو آپ یقین کریں کہ میرا اگلی دفعہ میں نوک نہیں کر سکی، ہاتھ پیچھے ہٹ گیا. اینڈ آئی تھنک آل دس ریئلائزیشن از کمنگ تھرو دیز ڈسکشنز کہ وہ جو پیچھے کہیں پہ ڈومنٹ رہ گئی تھیں یا پڑھ بھی لی تھیں تو پارٹ آف مینٹل ایکٹیویٹی نہیں بنی تھی، وہ بنی ہے. تو ماشاء اللہ آئی ریئلی کانگریچولیٹ ایوری ون اینڈ آئی ایم ویری ویری تھینک فل. مجھے امید ہوگی ہے کہ میرا بھی جب سال پورا ہو جائے گا تو آئی وڈ ٹاک لائک عباس صاحب انشاءاللہ. آج تو مجھے شرمندہ، بہت زیادہ شرمندہ کیا جا رہا ہے. ہم تو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں اور بہت خوشی کی بات ہے، اور صحیح کمپلیمنٹ کر رہے ہیں، غلط تو نہیں کر رہے. تو یہ ہے کہ میں چاہ رہا تھا کہ جینیسس کو دیکھ لیں ایک نظر، کیونکہ آئی تھنک اٹ انکیپسولیٹس نیرلی ایوری تھنگ جو ابھی تک ہم نے دیکھا ہے وہ جینیسس میں. اینڈ میں قرآن دیکھیں گے. In the beginning, when God created the universe, the earth was formless and desolate. The raging ocean that covered everything was engulfed in total darkness, and the Spirit of God was moving over the waters.
Then God commanded, let there be light. یہ ساری ان میں اسی طرح کے ایلیمنٹس آئے ہیں. And light appeared. God was pleased with what he saw. Then he separated the light from the darkness, and he named the light day and the darkness night. تو یہ بھی الٹیمیٹلی ان پرنسپلس کا ہی سمبل ہوا نا، رات اور دن. Every evening passed and morning came, that was the first day, and so on and so forth. ادھر پھر یہ اچھا یہ بھی امپورٹنٹ ہے جو باز صاحب نے اس طرف اشارہ کیا تھا. Then God commanded, let there be a dome to divide the water and to keep it in two separate places. یہ ساری مکس میں انڈرسٹوڈ ہے نا کہ ایک اپر واٹرز ہیں ایک لوور واٹرز ہیں. And it was done. So God made a dome and it separated the water under it from the water above it. کیا بات ہے. He named the dome sky. Evening passed, morning came, that was the second day. Then God commanded, let the water below the sky come together in one place so that the land will appear. اب یہ کاسمولوجیکل ویو ہے. ود ان کریشن کے اسٹیپس ہیں. Land was named earth, the water which had come together named sea. God was pleased. پھر وغیرہ وغیرہ پھر پلانٹس کریشن کا ہو گیا. باقی تو خیر ساری چیزوں کا ہے کہ ستارے اور یہ سارا کچھ اینیملز اور اینڈ میں. And now we will make human beings. آخر میں they will be like us. یہ بہت خوبصورت ہے. That man has been made in the image of God. یہ ان کی بائبل میں اور ہماری حدیث میں ہے. حضور نے بھی یہ کہا ہے, جودائک ٹریڈیشن میں بھی یہی آتا ہے, کیونکہ انسان میں اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے. They will be like us and resemble us. They will have power over the fish, and so on and so forth. So God created human beings, making them to be like Him. He created them male and female, blessed them and said, have many children here. God looked at everything He had made and He was very pleased. Evening passed, that was the sixth day. چلو تو یہ کافی صورت ہے. آخر میں ہم جلدی سے قرآنک دیکھ لیتے ہیں. ویسے آپ لوگوں نے شکر ہے آج تو سب پڑھ کے آئے. یہ تقریباً 6 days. سن اینڈ دا مون, یہ سارا یہ دیکھیں مریم یہ 3 جگہ آیا ہے نا, اوپر بھی تو آیا, یہاں آیا ہی اٹ از ہو کریٹڈ the heavens and the earth in 6 days and his throne was over the waters that he might try you which of you is best in conduct. سر 7th day کدھر ہے, یہ میرا کوشچن تھا. میں نے کہا نا کہ لیکن ہے بھی کاؤنٹنگ میں نہیں آتا نا سینٹر. دیکھیں نا ہم نے جیسے بات کی تھی کہ جو 6 رنگ ہیں, 3 پرائمری 3 سیکنڈری, اور جو سورس ہے وہ نظر ہی نہیں آتی نا وہ. لیکن جہاں آسمانوں کی بات کی ہے وہاں تو 7 کا نمبر یوز ہوا ہے نا, ہم اس میں دیکھیں گے کہ اور سملر نمبر میں ارتھ کریٹ ہوئی ہے, وہاں تو یوز ہو گیا. اس میں اور بھی پرانی آیات ہیں کہ جیسے کہ آسمان ہے اسی کی مثال پہ ارتھ ہے, یعنی کہ وہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 7 ارتھس کا بھی کانسیپٹ ہے, تہمت ہے. وہاں 7th کا نمبر ایکسپلیسٹلی یوز ہوا ہوا ہے ان دی کریشن آف اسکائز. دیٹس این انٹرسٹنگ پوائنٹ. صحیح. اچھا سر ایک اور بھی تھا کہ جیسے یہ جینیسس میں ہے کہ اینڈ گاڈ واز پلیزڈ ود ہمسیلف, لائک کائنڈ آف لائک something probably he wasn't expecting کہ ہو گیا, he was happy. لیکن جس طرح سے قرآن بیان کرتا ہے اس میں اٹس آلریڈی انڈرسٹوڈ کہ اللہ جو ہے ہی از آل مائٹی, ہی از اے گلوریس. اور تعریف کا انداز بہت فرق ہے نا دونوں میں. فرق تو ہے نا, ہر ریلیجن فرق ہی ہے کسی اپنے اسلوب میں. یہ بڑا اچھا ہے کیونکہ یہاں سے ہمارا یہ ڈسکشن شروع ہوئے تھے اس بک کے. ڈو ناٹ دا انبلیورز سی دیٹ, یہ آیت میں نے آپ کو پڑھی بھی تھی جب ہم نے reign of quantity شروع کی تھی پہلے والے میں شاید. Do not the unbelievers see that the heavens and the earth were joined together as one unit of creation before we clove them asunder. وہ the 2 poles of creation. We made from water every living thing. ساری وہی کیا ہے کاسمولوجی ہے. ادھر بھی ویسے مریم وہی بات ہے جو
हाँ जी अच्छा जो वैसे तारीफ की बात है तैमूर साहब, हमारी रिवायत में है ना कि जब क़यामत के बाद जब कोई बाकी रूह रहेगी नहीं, यानी कि हर शय को जब मौत का जायका चखना होगा, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से पूछेंगे कौन है मेरे अलावा, तो उस वक्त खुदा अपनी तारीफ खुद करेंगे। तो मेरे ख्याल है बाकी तो आपने पढ़ लिया है, तो यहाँ हम ख़त्म करते हैं। एनी अदर कमेंट्स, अगर कोई रह गया है जिसने कोई बात नहीं की या कोई ऐड करना चाहे? एक मैंने अभी रिसेंटली ना बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो देखी थी, एक प्रोफेसर हैं ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में, जिन्होंने जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं और यही हिस्ट्री में नैरेटिव्स और स्टोरीज पढ़ाते हैं, तो वो बता रहे थे कि ये जो एथेंस और ये सारा आपका ग्रेको रोमन एम्पायर है, जिसकी बेसिस पे कि सारा वेस्टर्न ट्रेडिशंस अपने आप को कहते हैं कि जी हम रैशनैलिटी हैं और ये हैं और लॉजिक हैं एंड ऑल दीज थिंग्स, तो वो समझा रहे थे कि जी ये सब बिल्कुल बकवास है, क्योंकि एथेंस और रोमन्स और ग्रीक्स जो हैं ये तो इंतहाई स्पिरिचुअल लोग थे, इनके तो हजारों गॉड्स थे एंड एवरीथिंग इन देयर लाइफ वाज इम्ब्यूड विद स्पिरिट। तो ये जो आपका मॉडर्न वर्ल्ड है इसने तो बिल्कुल झूठ बोला है कि जी ये रैशनैलिटी जो है वो इन लोगों से आई है और लॉजिक जो है और मैटर सुप्रीम और ये सारी बातें इन लोगों से आई हैं, क्योंकि इनके तो आपने बिग पार्ट ऑफ हू दे वर आपने इरेज कर दिया है और आपने चेरी पिकिंग करके और आपने कहा है कि जी आप बाकियों से सुप्रीम है, लेकिन आपने उनकी पूरी कहानी मिटा दी है। और आखिरकार हम एज ह्यूमैनिटी वी आर नथिंग बट आवर स्टोरीज, जो हमने मिथ्स की बात की ना, तो वो भी यही बात करते हैं कि जी वी आर नथिंग बट आवर स्टोरीज एंड आवर स्टोरीज आर अ प्लूरिवर्स, जो हम आज देख रहे हैं। पेरेनियल फिलोसफी की भी यही कोर है और आज जो हमने जेनेसिस वाली सारी बातें की इसकी भी यही कोर है कि ऑल आवर स्टोरीज आर वैलिड in because they are all reflecting the same truth but they are saying it in a different way। तो वो प्लूरिवर्स थ्योरी की पूरी बात करते, मैं वो शेयर करूंगी जरूर, वो बहुत रेलेवेंट था इस पे। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो सर जी फिर इजाजत है, एहसन आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं बस एक कहना चाहता हूँ कि आपने जानबूझ इसको कुरान वाले पार्ट को आखिर में रखा है द क्रोनोलॉजी ऑफ थिंग्स या थीमेटिक, लेकिन कि जब सब कुछ पढ़ा है, फिर जब कुरानिक स्टोरी पे जब हम आए तो उसमें दो कंट्रास्ट मुझे एक नजर आते हैं। एक तो वो कि बाकी सब स्टोरीज में और भी डाइटीज एग्जिस्ट कर रही हैं एंड इट्स डाइटीज एग्जिस्ट कर रही हैं और उनका काफी ज्यादा इंटरप्ले एंड वो क्रिएट कर रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं। तो कुरान एक तरह से उसको जिस तरह मुझे लग रहा है रिजेक्ट कर रहा है कि मतलब कि डू एसोसिएट अदर डाइटीज विद अल्लाह, तो वो बार बार उस चीज को रिपीट करता है कि ऑलमोस्ट perhaps इन सब जो ट्रेडिशंस आए थे सारे इस तरह के, जिनके अंदर ये आ गई थी चीजें ऑफ क्रिएटिंग इस तरह की डाइटीज, तो वो उसको एक तरह से एक कॉन्ट्रास्ट है उसके अंदर कि जो सुप्रीम बीइंग की जो ऑलमोस्ट हर ट्रेडिशन के अंदर हम जिस जो पढ़ा है उसमें है, इसकी फुल पावर और फुल कनेक्शन इवन परहैप्स कह सकते हैं, जो कि सारी सब चीजों के साथ है, वो उसको काफी वाज़ेह तरीके से बयान करता है। कि मुझे इस तरह महसूस हुआ था कि बाकी सब ट्रेडिशन के अंदर जो सुप्रीम बीइंग है वो थोड़ा सा किसी वेल की भी चला आता है या किसी एक तरह से बैक फुट पे चला आता है, जहाँ उसका डायरेक्ट कनेक्शन या डायरेक्ट कांटेक्ट या लिंकेज नहीं नजर आ रहा था। इसमें पुरानी उसके अंदर उल्टा थोड़ा हो गया कि मतलब डायरेक्ट लिंकेज है, कोई एसोसिएटेड और कोई डाइटीज नहीं है, और वो जो बात आती है कि खुदा जो है आपकी जगलर वेन से भी ज्यादा करीब है। तो ये इसमें एक थोड़ा कमेंट था, सवाल भी था आपसे कि आपने जहाँ पूछ के इसलिए रखा था ये आखिर में एक कॉन्ट्रास्ट फील हो सके। नहीं, नॉट रियली। इसमें मैंने इसलिए मैं ज़रा जल्दी से उसमें से चला गया कि आई रियलाइज कि उसमें एडम और ईव की स्टोरी मिसिंग है। जो पोर्शन मैंने सेलेक्ट किया है वो गलती हुई है। फिर वो पूरी बात होती ना, वो ड्रामा भी है पूरा। और ये बिल्कुल ये सही है कि पुरानिक व्यू जो है वो ज़्यादा यूनिटिव है, मगर जब इन्हीं ट्रेडिशंस को गौर से देखते हैं तो इतना फ़र्क असल में रहता नहीं है, क्योंकि वो बाकी भी पावर्स उसी की मद में ही देखते हैं। यानी हमें भी पता चलता है कि हुजूर से पता चलता है कि कैसे कायनात के सारे निज़ाम में जो एंजल्स हैं उनका अलग फंक्शन है। जी सर, एक और मेरा सवाल था वैसे, वो यही था कि सॉरी अगर टाइम लगे थोड़ा ऊपर तो बता दें, लेकिन वो सवाल ये था कि अक्सर इन स्टोरीज में नजर आता है कि मैं वर्डिंग्स सोचने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन एक खवातीन को थोड़ा निशाना बनाया गया लगता है इन स्टोरीज में थोड़ा बहुत,
پینڈورس باکس میں بھی اس کو پینڈورس باکس دیتے, اس کی وجہ سے پھر وہ شی از کائنڈ آف بیکیم اے ٹارگیٹ آف دیٹ. باقی جو اسٹوریز بھی جو ہیں بیکمس پریگننٹ ٹوئنز ہوتے ہیں تو اس کو بیچاری کو پھینک دیا جاتا ہے. ایون جو جینیسس والے جو اس کے اندر ہے, اس کے اندر بھی کہتے ہیں عورت نے پھل کھایا. مجھے اس سے مجھے یاد ہے کہ شیخ عبداللہ مراد کی کسی پہ کامنٹ تھا وہ, تو انہوں نے دو سی انٹرسٹنگ چیزیں اس اوریجنل اسٹوری کی انہوں نے کامنٹ کیا تھا. ایک تو یہ کہ کس طرح ہمارے اس میں وہ نہیں بتایا نہیں ہے کہ ایک طرح سے کس نے کھایا نہیں کھایا, مطلب کسی ایک کو بلیم نہیں کیا گیا. اور دوسری جو چیز تھی وہ یہ انٹرسٹنگ پرسپیکٹو تھا کہ ہمارے اس میں فال کا بہت کانسیپٹ نہیں ہے, کہ ہم اس چیز کو ایک طرح سے ایڈمٹ کرتے ہیں کہ مطلب ہیون میں تھے پھر ہم نیچے آ گئے, لیکن وہ جس طرح ایک طرح سے جینیسس یا باقی کو تھوڑا ویو کہ ایک طرح سے پنشمنٹ ہے یہ, وہ نہیں بلکہ مطلب the way he said it is کہ it's part of the plan, like the way we think of it it's part of the plan. بہت انٹرسٹنگ آپ نے یہ بات کی ہے شیخ عبدالحکیم نے بھی. وہ اصل میں ہر ٹریڈیشن ایک خاص پرسپیکٹو سے چیزوں کو دیکھتا ہے. ایک اور بزرگ نے اسی سوال کا جواب, کیونکہ دس از ویل نون کہ اسلام میں اوریجنل سن کا کانسیپٹ نہیں ہے, تو ان صاحب نے یہی ان سے جا کے پوچھا کہ جی اسلام میں اوریجنل سن کا کانسیپٹ نہیں ہے, تو انہوں نے کہا اچھا سو دین واٹ ڈو یو کال اٹ. یعنی کہ جو آدم کی غلطی تھی وہ اسلام میں بھی ہے اور وہ توبہ کا سارا ہے, مگر اس کی وہ سینٹرل حیثیت نہیں ہے. اسلام میں اس کی جو اسپرٹ ہے اس پہ زور دیا گیا ہے, وچ از مسلم, وچ از پیور. سو اٹ از جسٹ ریالٹی تو وہی ہے, مگر ہر سائیکولوجیکل میک اپ کے حساب سے وہ ریلیجن پیش کرتا ہے, کیونکہ وہ سارا ٹریڈیشن ہی سیکریفائس اور ریڈیمشن کا ہے نا, اس میں وہی ورک کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس میں کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں جو دوسرے سائڈ کو سامنے لائے ہیں, کیونکہ وہ بھی ملتا ہے, یعنی کہ حضرت عیسیٰ کے اپنے الفاظ سے ملتا ہے کہ جو انسان کی اعلیٰ وہ ہے وہ بھی ملتا ہے, مگر ایمفسس دوسری سائڈ پہ. جیسے آپ کہہ رہے ہیں ایمفسس فرق ہوتا ہے. صحیح صحیح. اور سر جو اس میں جو خواتین کا جو ایلیمنٹ ہے اس کے اندر ہے, جو کہ تھوڑا سا مطلب ٹارگیٹ ایک طرح سے, تو اس کے سے کیا سگنیفیکنس ہے ویسے, مطلب سگنیفیکنس اس کا کیا انالیسس ہے ایک طرح سے؟ دیکھیں اب یہ جس میں کوئی پوٹینشیل ہوگا اس کو ٹارگیٹ کریں گے نا. نہیں ایکچولی ہوا یہ اتنا زیادہ ہے کہ ایوریبڈی از آئنگ. نہیں اٹس دیر از بین اے لاٹ آف ریڈنگ آف دس, بہت ساری جو خیر وہ اس میں مکسڈ ہیں چیزیں, لیکن اس کے اندر پھر دوبارہ ایک ریڈنگ جو بار بار آپ کو ملے گی وہ یہ ملے گی کہ جی جو آپ کے ویسٹرن اور کولونیل اسٹرکچرز ہیں اس میں کانسٹنٹلی خواتین کے خلاف اور مائنورٹیز کے خلاف آپ کو ایک پروپیگینڈا ملے گا. ہسٹوریکلی اسپیکنگ بہت ساری اس میں چیزیں جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کنفیبولیشنز ہیں, لوگوں نے فیبریکیٹ کی ہیں اوور ٹائم, اینڈ دس واز ڈن بائی مین آف پاور. تو یہ بھی ہمیں ود اے گرین آف سالٹ لینا چاہیے. اب ایسے مطلب ہے جن لوگوں نے اس پہ زیادہ وائڈلی اس کو دیکھا ہے گلوبلی, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہر چیز کی اپنی جگہ ہے, اور مطلب صرف ایک چیز پہ فوکس نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ایک میٹرنل کریٹو ایسپیکٹ ہے نا, وہ عورت کے پرنسپل سے ہی لنکڈ ہے. مگر آپ مزے کی بات آپ سنیں کہ ایک طرف تو شی از دا گراؤنڈ فار کریشن اینڈ دا کاز آف دا فال ان دیٹ سینس, دیٹ پرنسپل اٹس ناٹ اے پرسن, اٹس ناٹ وومن ایز سچ, وہ پرنسپل انسان میں بھی ہے, مگر وہ انورٹیڈ ریفلیکشن آف اے ہائر پرنسپل ہے. She ultimately reflects a principle which is higher than man, which is the unknowable essence of God. اس لیے وہ فیمنن ہے. اسلامک کی پھر میٹافزکس اور عرفان میں وہ چیز سامنے آتی ہے, اور ہندوازم میں بھی وہ چیز سامنے آتی ہے, اس کے جو میٹافزیکل سائڈ ہے. تو ہندوازم میں یہ ہے کہ دونوں سائڈیں نظر میں آ جاتی, دونوں سائڈیں آتی ہیں, اور اسلام میں بھی ویسے ہی ہے کہ دونوں سائڈیں آتی ہیں. کرسچینٹی میں ظاہر ہے نیگیٹو سائڈ کو زیادہ آگے رکھا گیا. سو بیکاز آل آف دیز تھنگس آر دیئر, تو وہ اب دیکھیں کرسچینٹی میں کیسے بیلنس پورا ہوتا ہے کہ ایو اسٹینڈس فار دا ڈاؤنورڈ ایسپیکٹ آف دا سبسٹنس, بٹ میری پوائنٹس ٹو دا ڈیوائن سبسٹنس, سو دیئرفور شی از ورجن, پیور, and the ground for the manifestation of God's word. تو کیونکہ دونوں ریالٹیز ہیں نا جیسے بھی, تو یہ الگ پورا ایک تھیم ہے, اس پہ میں آپ کو کچھ ریڈنگس بھیجتا ہوں اف یو آر انٹرسٹڈ.
جی سر ضرور ضرور. ایکسلنٹ ڈسکشن, بڑا مزہ آیا, بہت شکریہ.